فصاحت بخشی، وہ فکر جس کا بلاغتوں میں ثمر، وہ جس کا نام مصائب کی آندھیوں میں حصار، وہ جس کا نام مسائبنا وصلاتنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد الذي أرسل إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وهو رحمة للعالمين وهو خاتم النبيين صاحب المعراج صاحب الآيات البينات الذي أنزل عليه كتاب مبين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال الله تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد. فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. وقال حسان بن ثابت: وأحسن منك لم ترى قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنما خلقت كما تشاء. وقال رجل آخر في اللغة الفارسية: نسبت خود بسگت کردم و منفعلم. نسبت خود بسگت کردم و منفعلم، زاں کی نسبت بسگت تو یا تو شد بے ادبی. وقال رجل آخر: میں کیا، میری مدح کیا، اے شہ شہاں، حسان و فرزدق بھی ہیں یہاں عاجز و حیران. میں کیا، میری مدح کیا، اے شہ شہاں، حسان و فرزدق بھی ہیں یہاں عاجز و حیران. شرمندہ زمانے سے گئے وائل و صحباں، قاصر ہیں سخن فہم سخن سنج سخن دان. اس پروقار محفل میں داعش پر تشریف فرما معزز مکرم قابل احترام قابل اعزاز شخصیات کی خدمت میں ہدیہ آداب اور اس کے ساتھ ہی اس اللہ کی بارگاہ میں پہلے شکر اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے انتہا درود و سلام. ان حضرات کے محبتوں سے بڑے دعوت کے نتیجے میں آج کی یہ مجلس منعقد ہوئی. میں بہت بہت شکر گزار ہوں ان حضرات کا، خصوصاً جبکہ ادارہ بہبودی طلبہ کا ہو، اسٹوڈنٹس ویلفیئر ڈپارٹمنٹ. اور ظاہر ہے بہبودی طلبہ کا تعلق ان کی جسمانی تربیت سے کم ان کی روحانی، اخلاقی، ذہنی، فکری اور دماغی تربیت سے زیادہ ہے. ان کی جسمانی ضروریات ان کے والدین پورا کرتے ہوں گے، لیکن ان کی علمی ترقیات، ان کی فکری توسعات، ان کی علمی رفعتیں اور فکری انحراف سے محفوظ رہیں، یہ تمام جس ادارے سے وابستہ کام ہو سکتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ ویلفیئر ادارہ ہی ہو سکتا ہے. اس لیے اس عنوان سے قائم ہونے والا ادارہ جتنی بڑی ذمہ داری اپنے سر پر لیے ہوئے ہے، سچ اور حق یہ ہے کہ شاید یہ تعمیر نسل نو کا عظیم ترین کام ہوگا. اس لیے امید کی جانی چاہیے کہ طلباء کی بہبودی، خصوصاً ان کی علمی، فکری، عملی اور مستقبل میں ان کی شخصیت کو سنوارنے اور ان کی ذات کی تعمیر کرنے کے سلسلے میں ادارہ جتنے بہتر سے بہتر اقدام کرے گا، اس کے بہترین نتائج گل و سنبل کی شکل میں واپس امت کو مل جائیں گے. میں دوبارہ شکر ادا کرتا ہوں ادارہ کے ذمہ داران کا، خصوصاً تشریف فرما
प्रोफेसर नीलोफर खान साहिबा और अपने मोहतरम जनाब शौकत अहमद साहब और जनाब शाहिद अली खान साहब, अल्लाह ताला इन हजरात को इस इक़दाम और इसके बाद आने वाले इक़दामात का बेहतरीन जज़ा अता फरमाए और इन इक़दामों को हमारी इस नई नस्ल के लिए मुफीद से मुफीद तर बनाए। हज़रात गिरामी, जामिया कश्मीर के मुंतज़िम आला प्रोफेसर तलत अहमद साहब, वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी, उनकी तशरीफ़ आवरी जैसा कि मुझे बताया गया यकीनी थी, मगर एक दूसरे ज़रूरी सफ़र की बिना पर वो तशरीफ़ फरमा नहीं हैं। उनकी इजाज़त, उनके ईमान और उनके मशवरे के बाद मुनक़िद होने वाला ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह हमारे लिए बेहतर और मुफीद साबित होगा और आगे चल कर के जब उनको इसकी इत्तला पहुँचेगी कि प्रोग्राम किस तरह मुनक़िद हुआ और किस तरह की बातें शेयर की गई, तो उम्मीद है कि उनको भी खुशी होगी। एक बाप अपने बच्चों को जब तरक्की पाते हुए देखता है उसकी खुशी होती है। किसी इदारे का दीनी सरबरा, किसी इदारे का मुंतज़िम आला जब अपने इदारे के बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखता है तो यकीनन उसको भी खुशी होती है। कोई बाप अपने बच्चों को बिगड़ता हुआ देखना पसंद नहीं करता। किसी इदारे का मुंतज़िम अपनी नस्ल के, अपने इदारे के बच्चों को बिगड़ता हुआ देखना कभी पसंद नहीं करता। जैसे पसंद नहीं करता वैसे उनको फलता फूलता देख करके खुशी भी महसूस करता है। इसकी हसीन तारीख हमारी पिछली पूरी रोशन तारीख में मौजूद है और अगर करीब में जानना चाहें तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ के तलबा के मुतालिक जिन जिन ख्यालात का इजहार किया और जब वो कभी अपने कॉन्वोकेशन एड्रेसों में जब गुफ्तगू करते थे तो उससे लगता था कि एक बहुत ही शफीक तरीन मुंतज़िम अपने इदारे में तैयार होने वाले तलबा के मुताबिक कैसी उम्मीदें रखता है, कितना खुशी महसूस करता है और जब वो महसूस करेगा कि आइंदा चल कर के ये बच्चे मुल्क और कौम और दीन और मिल्लत के लिए पासवानी का फरीज़ा अंजाम देंगे तो उनको कितनी खुशी होती है। बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूँ पूरे इदारे का, इदारे के सरबराह का और उस इदारे की तरफ से यहाँ दाइश पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम हज़रात का और आप हज़रात का भी, कि आप हज़रात बहुत ही इखलास के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी लिल्लाहियत के साथ तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह करे ये इस वक्त की गुफ्तगू मेरे लिए, आपके लिए और इस दायरे के लिए नौजवानों के फ़ायदों का ज़रिया बन सके। हज़रात गिरामी, जैसा कि आपने सुना कि प्रोग्राम का उन्वान रखा गया फ़लसफ़े मेराज। हज़रात, इंसानी तारीख़ में बेशुमार वाक़यात उजूबे हैं और उजूबा होने का तकाज़ा है कि इंसान की अक्ल उसे कबूल न करे, लेकिन जब कोई वाक़या दलाइल की क़ुव्वत के साथ, तारीख़ी शवाहिद के साथ, नाकाबिल तब्दील हक़ाइक़ के साथ सामने आता है तो इंसान उसका इनकार नहीं कर पाता। पूरी इंसानी तारीख़ में जो चंद उजूबे हैं उन उजूबों में मेराज का वाक़या भी उजूबा है। इस तरह का वाक़या इंसानी तारीख़ में न किसी और नबी के साथ पेश आया, न किसी और सरवाह के साथ पेश आया। इंसानी नस्ल में जितने ऊंचे तबके पाए जाते हैं, चाहे वो हुक्मरानों के हों, चाहे वो शुअरा के हों, चाहे वो फलासफरों के हों, चाहे वो जनरलों के हों, चाहे वो हसीनों के हों, चाहे वो शायरों के हों, जिस जिस तबके के जो मुमताज़ अफराद गुजरे हैं, किसी शख्सियत की ज़िंदगी में इस तरह का अनोखा वाक़या कहीं नहीं पाया गया। और मुमकिन है कि कोई किसी इंसान के जहन कहे कि साहब ये तो अक्लों से बाहर है, इंसानी मिजाज से भी बाहर है, फितरत से भी हटा हुआ है, इसलिए हम कबूल नहीं कर सकते इसको। चनांचे इंसानी तारीख़ में बेशुमार इंसान ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने वाक़ई मेराज का इनकार किया, लेकिन वो इनकार इसलिए काबिल कबूल नहीं कि इस दुनिया के बेशुमार वो वाक़या जिनको इंसान सिर्फ इसलिए कबूल करता है कि वो तारीख़ साबित शुदा वाक़यात हैं, उससे कहीं ज़्यादा तारीख़ी तौर पर साबित शुदा ये वाक़या है। अगर इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता कि सिकंदर कोई शख्स था, अगर इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता कि अरिस्टोटल कोई इंसान गुजरा है, अगर इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता कि अफलातून ने रियासत नाम की किताब लिखी और जो सियासत में लिखी जाने वाली पहली किताब है, अगर इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और उनको फांसी पर चढ़ाने की कोशिश की गई, अगर इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता कि वास्को डी गामा ने एक मुल्क दरियाफ्त किया, अगर इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता कि जंग अज़ीम अव्वल में इतने इंसान मारे गए और जंग अज़ीम दो में इतने इंसान मारे गए हैं, अगर इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता कि कोलंबस ने एक मुल्क दरियाफ्त किया था, अगर इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता कि दुनिया में जितने ममालिक हैं जिनको हमने देखा नहीं मगर वो हैं, ठीक इसी तरह से इस बात का इनकार नहीं हो सकता कि मेराज का वाक़या हुआ है। और वो इसलिए कि
کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے جو سورسز ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ تو جواب اس کا ایک مسلمان کے لیے تو سب سے بڑا سورس قرآن، اور ایک مسلمان کے لیے دوسرا سب سے بڑا سورس حدیث، اور اس کے بعد پھر دوسری چیزیں مثلا صحابہ کے فیصلے یا پچھلے نبیوں کی تاریخ، یہ بعد کے سورسز ہیں، لیکن مسلمان کے لیے سب سے بڑا سورس اگر کسی واقعے کا ہوتا ہے یا کسی چیز کے لیے تو قرآن اور حدیث۔ لیکن اس سے ہٹ کر کے جب غور کیا جاتا ہے تو کسی واقعے کو ثابت کرنے کے لیے سورسز کیا ہوتا ہے کہ تاریخی شواہد، کہ جب تاریخی شواہد ناقابل تردید ہوں تو اس کے بعد پھر عقل کو پیچھے رکھنا پڑتا ہے اور واقعے کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سلسلے میں حدیث کی کتابیں جتنی بھی ہیں، سیرت کی جتنی کتابیں ہیں، اور اس کے بعد پھر علم کلام کی جتنی کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں میں یہ موضوع، یہ مضمون الگ الگ عنوانوں سے بیان ہوتا ہے، کیونکہ اس واقعے کا تعلق قرآن سے بھی ہے، اس واقعے کا تعلق حدیثوں سے بھی ہے، اس واقعے کا تعلق سیرت کے ساتھ بھی ہے، اس واقعے کا تعلق علم کلام کے ساتھ بھی ہے۔ علم کلام کا مطلب ہوتا ہے وہ علم جس علم میں یہ بات سمجھائی جائے کہ ایک مسلمان کو کن کن چیزوں پر یقین رکھنا لازم ہے، یعنی ایک مسلمان کو کیا کیا عقیدے رکھنے ضروری ہیں، جن عقیدوں میں سے کسی ایک عقیدے کا بھی انکار اگر انسان کر جائے تو خطرہ ہے کہ اس کا ایمان باقی رہے گا بھی یا نہیں، اس کو کہتے ہیں علم کلام یا اس کو کہتے ہیں علم عقائد۔ اس علم کلام ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ اسلام پر آنے والے سوالات، اسلام کے خلاف پیدا ہونے والے شکوک و شبہات، ان کا جواب جس علم کے ذریعے دیا جاتا ہے اس کو علم کلام کہتے ہیں۔ تو معراج کا تعلق علم کلام کے ساتھ بھی ہے، کیوں؟ بظاہر عقل قبول نہیں کرتی ہے کہ ایک انسان بغیر وسائل کے کیسے آسمانوں میں اڑ کر کے پہنچا، تو علم کلام کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور ادھر سے ایک مسلمان کو اس کا عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ اگر کوئی مسلمان اللہ کو بھی مانتا ہو، اللہ کے نبیوں کو بھی مانتا ہو، قیامت کو بھی مانتا ہو، جتنے عقائد ہیں تمام عقائد کو تسلیم کرتا ہو، لیکن ساتھ میں یہ کہتا ہو کہ میں معراج کو قبول نہیں کرتا، میں معراج کا میرا یقین نہیں ہے، تو اس آدمی کا ایمان سلامت نہیں ہے۔ تو غیر معراج کا ماننا عقائد میں بھی داخل ہے۔ ادھر سے سیرت کا واقعہ ہے، اور ظاہر سیرت کے تمام واقعات میں سے ایک نمایاں اور منفرد ترین واقعہ ہے، اس لیے ارباب سیرت اور سیرت کے میدان میں تحقیقات کرنے والے ان حضرات کو بھی اس پر گفتگو کرنی ہوگی۔ ساتھ میں چونکہ اس واقعے میں عجوبے ہیں اور بظاہر محر العقول چیزیں ہیں جو عقل بھی قبول نہیں کرتی، فطرت کے بھی خلاف لگتی ہیں، تو اس لیے اس جز کے اعتبار سے اس کا تعلق علم کلام کے ساتھ بھی ہے اور فلسفے کے ساتھ بھی ہے۔ فلسفے میں اس بات پر غور کیا جاتا ہے کہ دنیا میں کیا کیا ممکن ہے اور یہ ہو بھی سکے گا یا نہیں ہو سکتا ہے، چنانچہ فلسفہ یونانیین ہوں یا فلاسفہ جدید ہوں، جن امکانات پر وہ گفتگو کرتے ہیں، جن امکانات پر وہ غور کرتے ہیں اور جو بحثیں کرتے ہیں، چاہے بعد میں وہ یونانیوں کا فلسفہ اشراقیہ ہو یا یونانیوں کا فلسفہ مشائعین ہو، چاہے وہ افلاطونی فلسفہ ہو، چاہے وہ ارسطو اور اس کے بعد کے فارابی اور ابن مسکرہ یا ابن رشد ہو، یا اس کے بعد بھی ابن سینا کا فلسفہ ہو، اس واقعے کا تعلق فلسفے کے ساتھ بھی ہے۔ تو ایک ایسا واقعہ جس کا تعلق قرآن کے ساتھ بھی، تفسیروں کے ساتھ بھی، حدیث کے ساتھ بھی، آگے چل کر کے تصوف کے ساتھ بھی، تصوف کے ساتھ اس لیے بھی کہ علامہ اقبال کا مشہور جو خطبات ہیں لیکن شخصاً اس میں ایک خطبے کا عنوان ہی انہوں نے اس طرح سے شروع کیا ہے کہ شیخ عبدالقدوس گنگوہی نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے اور واپس آ گئے، اگر ہم میں سے کوئی چلا جاتا تو واپس نہیں آتا، اس لیے کہ قطرہ سمندر میں گر جائے تو قطرہ فنا ہو جاتا ہے، یہ تو وہ قطرہ تھا جو سمندر میں گرا اس کے باوجود اپنا وجود برقرار رکھ سکا۔ تو اس کا تعلق تصوف کے ساتھ بھی ہے کہ جہاں ایک ذات دوسری ذات کے اندر فنا ہو جائے اور ایک ذات دوسری ذات کے اندر فنا ہونے سے اپنے آپ کو بچا بھی لیتی ہے۔ تو اتنے سارے علوم کے ساتھ جس واقعے کا تعلق ہو، اس واقعے پر گفتگو کرنے کے لیے مجھ جیسے طالب علم کو دعوت دینا ایک طرف سے کرم فرمائی بھی ہے، دوسری طرف سے بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ کرے یہ ذمہ داری پورا کرنے کے میں اہل بنوں اور یہ گفتگو میرے لیے اور آپ کے لیے مفید سے مفید تر بنے۔ حضرات، معراج کا لفظ اردو زبان میں بکثرت رائج ہے۔ صرف اور نحو کے اصولوں کے مطابق یہ اسم آلے کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں چڑھنا، یہ عروج کے معنی میں ہے۔ معراج بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں مفتاح کے معنی کنجی، معراج کے معنی سیڑھی۔ چنانچہ معراج بول کر کے ہم مراد لیتے ہیں نبی کا بیت المقدس سے اوپر آسمانوں کی طرف سفر کرنا، لیکن اصطلاح میں اس لفظ معراج کو اس پورے سفر کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس میں کسی ایک جز کو نہیں بلکہ پورے سفر کے لیے لفظ معراج کا استعمال ہوتا ہے۔ ویسے قرآن کریم نے مکہ سے
بیت المقدس تک کے سفر کو سفر اسرا کہا اور اس سے اوپر کے سفر کے لیے دوسرا لفظ استعمال کیا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہم یا تو 3 شعبے کرتے ہیں اور یا پھر 2 حصے کرتے ہیں۔ 2 حصے کرتے ہیں تو وہ اس طرح 40 سال سے پہلے نبی نہیں تھے، ایک دور وہ ہے، اور دوسرا دور وہ ہے جو 40 سال کے بعد ہم نبی بنے اور وہ 63 سال کا زمانہ گزرا ہے۔ یا ہم نبی علیہ السلام کی زندگی کے 3 دور کرتے ہیں۔ ایک دور وہ ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں تولد فرمایا اور 40 سال تک اسی مکہ مکرمہ میں ایک عام انسان کی طرح سے زندگی گزاری۔ 40 سال کے بعد آپ کی نبوت کا آغاز ہوا، 13 سال نبوت کا مدینہ منور مکہ مکرمہ میں گزارا گیا، اور اس کے بعد 13 سال گزارنے کے بعد پھر یہاں سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے۔ اس طرح سے 63 سال کا زمانہ گزرا۔ معراج کا تعلق مکی دور کے ساتھ ہے، مدنی دور کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ ہم یہ مان کر کے چلیں، میں اس لیے بہت نچلی سطح پر آ کر گفتگو کرنا چاہوں گا کہ میرے بہت سارے نوجوان طلبہ موجود ہیں جنہوں نے یا تو معراج کی تاریخ پڑھی ہوگی یا آئندہ ضرور پڑھیں گے، سنیں گے، تو بنیادی معلومات ان کے پاس مہیا رہیں۔ آگے چل کر کے جو وہ معراج اور اس کی تفصیلات کو پڑھیں گے تو یہ ابجد کا کام ان کو دیں گے، ABC کا کام تو دے ہی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے آپ کے لیے جب آپ وسیع مطالعہ کریں گے یا کر چکے ہوں گے تو اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اس لیے میں ابتدا سے اس کی معلومات مہیا کرنا معنی سے سمجھتا ہوں۔ تو حضرات، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے 2 حصے، ایک حصہ مکی دور اور ایک حصہ مدنی دور۔ مکی دور 40 سال تو عام انسان کے ہونے کی حیثیت سے آپ نے زندگی گزارے اور 13 سال آپ نے مدینہ طیبہ میں گزارے نبی ہونے کی حیثیت سے۔ اس 13 سال ہی کے زمانے میں معراج کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ اس سلسلے میں سیرت کے وسیع ترین ذخیرے میں مختلف باتیں کہی جاتی ہیں۔ چنانچہ کچھ حضرات کہتے ہیں نبی بننے کے 5 سال کے بعد معراج ہوئی، کچھ مورخین کہتے ہیں نبی بننے کے 6 سال کے بعد معراج ہوئی، کچھ فرماتے ہیں کہ نبی بننے کے 9 سال کے بعد معراج ہوئی، اور کچھ فرماتے ہیں کہ نبی بننے کے 11 سال کے بعد معراج ہوئی، اور ایک رائے یہ ہے کہ نبی بننے کے 12 سال کے بعد معراج ہوئی۔ معراج کے فوراً بعد اگلے سال آپ مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔ اس کو دوسرے انداز میں کبھی جب بیان کیا جاتا ہے تو ہجرت سے 1 سال پہلے معراج ہوئی ہے، یا ہجرت سے 2 سال پہلے معراج ہوئی ہے، یا ہجرت سے 5 سال پہلے معراج ہوئی ہے، یا ہجرت سے 7 سال پہلے معراج ہوئی ہے۔ یہ مختلف باتیں کہی جاتی ہیں، اور بعض حضرات نے ان کو جوڑ لگانے کی بھی کوشش کی ہے، اور وہ جوڑ لگانے کی کوشش اس طرح سے کہ دراصل معراج ایک ہی نہیں ہے بلکہ 7 یا 6 یا 8 معراجیں ہوئی ہیں، جن میں سے ایک معراج وہ ہے جو اس وقت ہماری زیر گفتگو ہے۔ باقی تمام معراجیں جو ہیں وہ روحانی معراجیں ہیں، وہ خوابوں کی معراجیں ہیں، اور یہ والی معراج جو ہے وہ جسم کے ساتھ بیداری میں اور اس جسم اطہر کے ساتھ آسمان، وہ جو منفرد سفر معراج کا واقعہ ہے وہ یہی ہے۔ باقی تمام معراجیں جو ہیں وہ دوسری تاریخوں میں ہوئی ہوں گی، جن میں سے بعض معراجوں کا تذکرہ حدیثوں میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ مثلا بخاری میں کئی جگہ پر ایک واقعہ موجود ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس 2 آنے والے آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پھر فلاں منظر دکھایا، فلاں منظر دکھایا، 6-7 مناظر دکھانے کے بعد پھر مجھے بتایا کہ یہ ہے وہ آپ کی جنت جس میں آپ کو ٹھہرنا تھا۔ میں نے اندر جانا چاہا تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کا وہاں جانے کا وقت نہیں ہے۔ اس کا پھر مجھے جب واپس لایا گیا تو میں بیدار ہو گیا۔ وہ روحانی معراج تھی، لیکن یہ جس کا تذکرہ ہم اس وقت کرنے جا رہے ہیں یہ جسمانی اور بیداری کی معراج ہے۔ حضرات، اس معراج کے مطابق مہینے کے اعتبار سے بھی 2 رائے ہیں۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ یہ ربیع الاول میں، اور کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ نہیں یہ رجب کے مہینے میں۔ مشہور تو یہی جو عوام میں مشہور ہے کہ رجب کے مہینے میں معراج ہوئی ہے، اور ساتھ میں ایک جملہ اور بھی کہ 27 رجب کی رات کو یہ معراج ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال تاریخی کتابوں میں ربیع الاول کا مہینہ بھی لکھا گیا، اور اس کے دلائل بھی کچھ کمزور نہیں ہیں، اس کے بھی بہت مضبوط دلائل ہیں۔ ہمیشہ علمی معاملات میں وسعت فکر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جمود کبھی بھی پسندیدہ نہیں رہا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ صاحب ہم نے تو آج تک یہی سنا 27 تاریخ کو معراج ہے، کسی رائے کو ہم سننے کو قبول تیار نہیں ہے۔ یہ جمود فکر کی علامت ہوتی ہے، جبکہ وسعت فکر ہمیشہ پسندیدہ اور مستحسن ہے۔ تو بہرحال دوسری رائے ہوتی ہیں ان کے دلائل کو بھی ٹھنڈے دل کے ساتھ سنا جانا چاہیے۔ کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ معراج ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، اور اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں ہوئی ہے۔ تاہم رجب کے مہینے میں ہوئی ہو یا ربیع الاول کے مہینے میں، اصل مسئلے پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس واقعہ معراج کی جو تفصیلات ہیں اس کا قرآن کریم میں بھی تذکرہ ہے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن جب کسی واقعے کو بیان کرتا ہے بہت مختصر، بہت جامع
اور ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے. میرے ابھی بھائی جو اشعار پڑھ رہے تھے انہوں نے ایک شعر پڑھا جس کے ایک لفظ میں بلاغت کے سمندر ہے. واقعتاً یہی ہوتا ہے، قرآن کریم کے ایک لفظ میں بلاغتوں کے سمندر ہوتے ہیں. تو قرآن بہت اشاروں میں کوئی گفتگو کرتا ہے. اور خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی جو تفصیلات بیان فرمائی ہیں وہ حدیث کی تمام کتابوں میں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، دارمی، سنن بیہقی، مسند ابو داؤد طیالسی، اور حدیث کی دوسری کتابیں جیسے مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، سنن دارمی، اور سیرت کی کتابیں سیرت ابن ہشام، سیرت ابن حساب، سیرت مغرطائی، سیرت حلبیہ. اس کے بعد پھر آگے علامہ سہیلی کی روض الانف، اور مورخین میں تمام مورخین جیسے علامہ طبری، جیسے علامہ مغرطائی، جیسے علامہ مسعودی، علامہ ابن کثیر، اور اس کے بعد کے مورخین جیسے ابن جریر، اور اس کے بعد پھر مصنف اردو اور فارسی اور اسی زبانوں کے لکھنے والے مصنفین اور سیرت کی کتابیں جتنی ہیں تمام میں معراج کے واقعے پر کہیں اجمالاً اور کہیں تفصیلاً خوب مواد موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اسلامی تاریخ کے تمام شعراء نے جب بھی شاعری کی ہے تو جب وہ کبھی ذات اقدس پر نعتیہ شاعری کرتے ہیں تو معراج کا کسی نہ کسی حوالے سے ضرور تذکر آتا ہے. اقبال کی شاعری میں معراج کا بیان کتنی تفصیل کے ساتھ ہے، بلکہ مسلمانوں نے تو بے شمار معراج نامے بھی لکھے ہیں، اور ان معراج ناموں میں کچھ باتیں رد و یابس کی بھی ہوتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر معراج نامہ چونکہ عجوبہ ہے اس بنا پر ہر شاعر اپنی فکر کی بلندیوں پر پہنچ کر کے پھر معراج نامے کو نقل کرتا ہے. تو وہ ہمارے ادبیات میں بھی اس کا تذکرہ ہے، حدیث دعووں میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا علم کلام کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے. علم کلام میں بیان یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کو کون کون سے عقیدے اپنانے ضروری ہیں. اس لیے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے، معراج کے واقعے میں اتنا جز ماننا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ معراج ہوئی ہے، اور ہر مسلمان پر یہ بات جاننا لازم ہے کہ وہ معراج جسمانی ہوئی ہے، روحانی نہیں. اور یہ بھی بات لازمی ہے کہ مسلمان یہ تسلیم کرے کہ وہ معراج بیداری میں ہوئی ہے، کوئی نیند میں نہیں ہوئی. اور اس معراج کے معنی ہے اللہ کے نبی آسمانوں میں چڑھے گئے. اس کے بعد پھر جنت دیکھی یا نہیں، جہنم دیکھی یا نہیں، یہ عقیدے کا جز ہے. لیکن اگر کہو کہ آدمی اس کا انکار کرے گا تو اس کے ایمان کو تو خطرہ نہیں ہے، کیونکہ اجمالی طور پر اس نے معراج مان لی. یا اسی طرح سے ایک شخص کہتا ہے کہ جی میں یہ تو تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی کو معراج ہوئی ہے، مگر میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو خود دیکھا ہے ان آنکھوں سے یا نہیں. تو جواب آئے گا کہ اللہ کو دیکھنا نہ دیکھنا اس کو کہتے ہیں رویت باری. اس رویت باری میں صحابہ کی رائے الگ الگ ہو گئی ہیں، اس لیے رویت باری کو ماننا عقیدے میں داخل نہیں ہے، لیکن معراج کو ماننا عقیدے میں داخل ہے. چلو صحابہ کی ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، اور صحابہ کی دوسری جماعت بلکہ سب سے عظیم شخصیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ صاف کہتی تھی ہرگز نہیں، اللہ کے نبی نے اللہ کو بالکل نہیں دیکھا، دیکھا ہی نہیں جا سکتا، اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے. اور وہ کہتی بھی تھی کہ میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے. ایک طرف سے حضرت عائشہ ہیں، ایک طرف سے عبداللہ بن عباس ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو نہیں دیکھا ہے. تو اب عقیدے کے اعتبار سے معراج کو ماننا لازم، لیکن رویت باری کو ماننا لازم نہیں ہے، کیونکہ اس میں صحابہ بھی دو رائے ہو گئی. میں کسی عوامی مجلس میں نہیں ہوں، لیکن علمی دانشگاہ میں جہاں تعلیم یافتہ شخصیات اور اسٹوڈنٹ موجود ہیں، اس لیے مجھے ہر پہلو کو کھل کر کے گفتگو کرنے کا جی چاہتا ہے. عوام میں تو آدمی سوچتا ہے کہ یہاں کے لوگ مشتعل ہو جائیں گے کہ صاحب یہ کیا نئی بات سنائی جا رہی ہے، ایسا تو دوست مجھے آتا ہوں، لیکن نہیں. علمی وسعت فکری کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی ضرورت کی چیزیں وہ ساری بیان کی جانی چاہیے. تو میں سمجھا رہا تھا کہ اس کا تعلق عقائد کے ساتھ بھی ہے، اس لیے عقیدے کے اعتبار سے ہر مسلمان کو یہ ماننا لازم ہے کہ صاحب میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن مجھے یہ ماننا ہے کہ معراج ہوئی ہے. البتہ یہ ماننا میرے لیے لازم نہیں ہے کہ معراج میں اللہ کو دیکھا بھی ہے. رویت باری الگ چیز ہے، معراج کو مان لینا الگ چیز ہے. بہرحال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا واقعہ معراج خود بیان کرتے ہیں، اور جو آپ نے بیان فرمایا اس وقت بھی صحابہ موجود تھے جنہوں نے براہ راست اس وقت واقعہ سنا، اور اس کے بعد جب مدینہ طیبہ حضور تشریف لائے ہیں تو زندگی میں بار بار آپ نے واقعہ معراج سنایا، اور جن جن صحابہ نے سنا اس کو یاد رکھا اور سنایا. تو 45 صحابہ واقعہ معراج کو بیان کرنے والے ہیں. تو جس واقعے کو 3 آدمی بیان کرتے ہیں، علمی دنیا میں اس کو پختہ واقعہ مانا جاتا ہے. عدالت میں جب 2 آدمی گواہی دیتے ہیں کیس ثابت ہو جاتا ہے. بعض معاملات میں تو 4 آدمی کی گواہی سے کیس ثابت ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں علم حدیث میں بحث آتی ہے کہ سب کتنے محدثین
کتنے حدیث کے راوی ایک حدیث کو نقل کریں تو وہ حدیث ناقابل انکار ہو جاتی ہے؟ تو جواب آتا ہے 4 راوی جب کسی حدیث کو نقل کریں اب اسے حدیث کا انکار نہیں کر سکتے، وہ حدیث مضبوط ترین حدیث مانی جاتی ہے۔ اور جب کسی حدیث کو نقل کرنے والے 20 صحابہ ہوں گے اب تو اس کا انکار کر ہی نہیں سکتے، اور اگر کسی حدیث کو نقل کرنے والے 40 ہوں گے تو بالکل ہی ناقابل انکار ہے۔ اور واقعہ معراج کو نقل کرنے والے 45 صحابہ ہیں، تو جس واقعے کو 45 صحابہ بظاہر براہ راست حضور سے بیان سن کر کے نقل کر رہے ہیں، وہ چاہے ہماری عقلوں کے خلاف، ہمارے سمجھے کے فکری اصولوں کے خلاف کیوں نہ ہو، مگر وہ مانے بغیر چارے کار نہیں۔ ایک دفعہ میرے ایک بھائی مجھ سے کہہ رہے تھے جو بات ہماری عقل میں نہ آئے اس کو ہم ماننے کے مکلف نہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا عالم ریکارڈ کی بک دیکھ لیجئے اور اس کے بعد مجھے بتائیے گا کون کون سی بات آپ کی عقل کے مطابق ہے۔ اس میں تو ہر بات آپ کو آپ کی عقل کے خلاف ہی نظر آئے گی، لیکن جو کہ واقعہ ہوا ہے اس کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے تو آپ اس کا انکار نہیں کر سکیں گے۔ خالص عقل کی بنیاد پر اگر سوچنے لگیں گے تو آپ کبھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی اتنی بلندی سے چھلانگ مار رہا ہے اور وہ نیچے مرا بھی نہیں، ایک آدمی لوہا چبا رہا ہے اور اس کے باوجود سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ عالمی ریکارڈ بک گینز بک میں کیا کیا واقعات نقل ہوتے ہیں، اگر خالص عقل کی بنیاد پر کو سوچا اور سمجھا جائے تو ہمارے عقل ان کو قبول ہی نہیں کرے گی، لیکن وہاں کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا کیونکہ وہ واقعہ ہوا ہے۔ ایک بڑے مصنف نے لکھا ہے کہ انسان کی خامیوں میں سے ایک خامی یہ ہے کہ کثرت مشاہدہ کسی معاملے کے عجوبے پن کو ختم کر دیتی ہے۔ جو چیز اپنے اندر عجوبہ رکھتی ہے جب ہم اس کو بار بار دیکھتے ہیں تو وہ عجوبہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ انڈے کے اندر سے چوزا نکلتا ہے، یہ عجوبہ ہے، یہ انڈا بند ہے، اس کے اندر نہ خون ہے، نہ ہڈیاں ہیں، نہ پر ہیں، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جب یہ انڈا 21 دن تک مرغے کے نیچے رہتا ہے، اس انڈے کے اندر سے چوزا نکل آتا ہے، یہ روح اندر سے کہاں گئی، وہ ہڈیاں اندر کیسے پہنچی، ان کا وہ سٹرکچر کیسے وجود میں آ گیا، وہ چونچ کیسے بنی ہے، وہ پٹھے کیسے وجود میں آ گئے، اس کے اندر سے خون کیسے آ گیا، یہ چونکہ ہم روز دیکھتے ہیں اس لیے ہمیں کبھی عجیب نہیں لگتا۔ اگر زندگی میں ایک مرتبہ کبھی مشاہدہ ہو تو اپنے دم رہ جائیں گے، سوچتے رہ جائیں گے۔ لیکن یہی انڈا جب پانی میں ڈالا جاتا ہے تو کوئی چوزا نہیں نکلتا، اور یہی انڈا اگر کہیں راکھ کے اندر دبا لیا جائے اور گرم راکھ ہو تو وہ غسل تو یہ ہو، مگر اس کے بعد اس کے اندر کوئی چیز نہیں نکلتی۔ یہ عجوبہ ہماری نظروں کے سامنے چونکہ روز ہے، کثرت مشاہدہ عجوبے پن کو ختم کر دیتی ہے۔ جو بات ہم روز روز دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں اس کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی۔ بہرحال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع معراج کو 45 صحابہ نے نقل کیا، اور اس کے بعد انہوں نے آگے جن حضرات کو یہ واقع معراج سنایا وہ 500 سے زیادہ محدثین ہیں وہاں جنہوں نے حضور سے یہ صحابہ سے معراج کا واقعہ سنا، اور اس کے بعد پھر اگلے ہر دور میں ہزاروں لاکھوں انسان واقع معراج کو نقل کرتے آ رہے ہیں، اور اسی لیے تفسیر، حدیث، فقہ، عقائد، تصوف، سیرت اور تاریخ، ان تمام شعبوں میں واقع معراج، حتیٰ کہ ادب اور شاعری میں بھی واقع معراج آتا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے واقع معراج جب خود بیان فرماتے ہیں تو جو بخاری اور مسلم اور دوسری کتابوں میں ہیں اس کا اجمالی خلاصہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں اپنی چچیری بہن ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا، اچانک رات کو چھت پھٹی اور چھت کے اندر سے دعا بھی نیچے آئی، مجھے لگا یہ انسان جیسے ہیں، مجھے انہیں اٹھایا اور مجھے خانہ کعبہ کے اندر لے گئے، اس جگہ جس کو حتیم کہتے ہیں، مجھے وہاں لٹایا گیا، اور لٹانے کے بعد میری چھاتی پھاڑی گئی اور اندر سے میرے دل کو نکالا گیا۔ میں نے دیکھا ایک برتن سامنے ہے، یہ برتن میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ اس طرح کا برتن دنیا میں کبھی ہوتا ہے، اس برتن میں میرا یہ دل رکھا گیا، اور اس کے بعد پھر وہ جو دو تھے ان سے ایک زمزم کا پانی لے کر آیا اور میرے دل کے اوپر پانی ڈال رہا ہے، اور میں خود اسے دیکھ رہا ہوں کہ میرے دل کو دھویا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر میرے دل کو واپس آیا۔ پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا صاحب جب دل باہر نکالا جائے گا تو زندہ کیسے رہیں گے، لیکن آج یہ سوال ختم ہو چکا ہے۔ ہارٹ سرجری کہاں تک پہنچی ہے سب لوگوں کے علم میں ہے کہ جب ہارٹ کو پلیٹ میں رکھ کر کے اور اندر سرجری ہوتی ہے اور ادھر سے وینٹیلیٹر لگا ہوا ہوتا ہے اور انسان زندہ رہتا ہے، تو آج وہ سوال ختم ہو چکا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کو جب ہارٹ باہر نکالا گیا تب زندہ کیسے رہے۔ وہ ہارٹ پمپنگ کر رہا تھا، وہ ہل رہا تھا اور اس کو دھویا بھی جا رہا تھا۔ بہرحال آپ کا وہ دل مبارک پہ واپس فٹ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر سینے کو چاک جو کیا گیا اس کو پھر بند کر دیا، اور اس کے بعد پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک سواری کا انتظام کیا، جو سواری اس سے پہلے دوسرے نبیوں کے استعمال میں رہی ہے۔ کس کام میں استعمال ہوئی ہے اس کی تفصیلات نہیں معلوم ہے، لیکن اتنا آتا ہے کہ یہ سواری دوسرے نبیوں کے بھی کام آتی رہی ہے۔ وہ سواری چونکہ عام انسانی سواریوں جیسی نہیں تھی، گھوڑا، گدھا، کھچر یا اونٹ جو اس زمانے کی رائی سواریاں تھیں، ان سے ہٹ کر یہ سواری تھی، وہ برق بجلی کی طرح سے تیز
دوڑنے والی، اس لیے اس کا نام براق رکھا گیا ہے۔ یہاں کہیں کہیں آپ گھروں میں براق کی تصویر لٹکی ہوئی دیکھیں گے، اور اس میں ہوتا یہ ہے پیچھے سے باڈی تو ہوگی کھچر جیسی، اور آگے چہرہ بنایا جائے گا خواتین جیسا، اور ساتھ میں پر لگے ہوئے ہوتے ہیں پرندوں جیسے، اور زلفیں میں لٹکائی جاتی ہیں، اس کے اوپر سے شاہوں جیسا تاج میں لگایا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے براق النبی۔ یہ بات ذہن میں بٹھا کر رکھنی چاہیے، وہ براق نہیں ہے، وہ کسی شخص نے پیسے کمانے کے لیے از خود اپنے تخیل سے تصویر بنائی ہے۔ براق کو کسی نے نہیں دیکھا، حضرت نبی علیہ السلام نے اس براق کے متعلق چند جو اشارے فرمائے ہیں، ان اشاروں کی بنیاد پر ہم اس کی شکل کھڑی نہیں کر سکتے۔ بہرحال حضور نے فرمایا کہ ایک سواری میں مجھے سوار کیا گیا، یہ اتنا تیز اڑنے والا جانور تھا کہ جہاں میری نگاہ پہنچتی تھی وہاں مجھے لگتا تھا اس کا پاؤں گر رہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام میرے آگے ہیں اور پیچھے سے دوسرے ہیں، ان دونوں کے ساتھ میرا یہ سفر چل رہا ہے۔ ایک علاقے سے ہم گزر رہے تھے تو حضرت جبریل نے کہا کہ یہاں نیچے اترنا ہے، چنانچہ مجھے نیچے اتارا گیا، کہا گیا بھائی آپ 2 رکعت نماز یہاں پڑھیں۔ میں نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد حضرت جبریل نے کہا ان قریب کچھ دنوں کے بعد آپ اسی شہر میں اترنے والے ہیں۔ یہ شہر مدینہ تھا۔ پھر یہاں سے اڑے ہیں اور آگے چلے ہیں تو یہاں حدیث میں 2 باتیں آئی ہیں۔ بعض حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہاں سے شعیب علیہ السلام کے مقام میں ان کو اتارا گیا، اور بعض حدیث کی کتاب میں آتا ہے کہ شعیب علیہ السلام نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے جس پہاڑ پر حضرت اللہ تعالیٰ شانوں سے گفتگو کی تھی اس پہاڑ پر اتارا گیا جو طور سینا کے نام سے ہے، اور آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے، آج بھی اس کے اندر اس کے پر وہ درخت موجود ہے۔ وہ درخت گر جاتا ہے، نیا درخت پھر نکل آتا ہے۔ جو درخت ہرا تھا اور جس میں آگ لگی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس درخت کے اندر سے اللہ کا کلام سنا تھا، طور سینا آج بھی ہے، لیکن وہ اسرائیل کی سیکورٹی میں ہے، اور کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں وہاں پہنچنے کی، کچھ لوگوں کو جانے کا موقع بھی ملتا ہے، کچھ لوگ جا نہیں پاتے ہیں۔ ابھی ہمارے قریب میں ایک ہمارے بہت بڑے بزرگ وہاں تشریف لے گئے ہیں، اور انہوں نے وہاں کا وہ سفرنامہ بھی لکھا ہے جبل طور کے نام سے، اور انہوں نے دکھایا انہوں نے کہ کیا کیا مشکلات مجھے وہاں پیش آئی اور کس طرح سے میں وہاں پہنچا۔ بہرحال وہ پہاڑی جس پہاڑی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ کلام کیا تھا، اس پہاڑی کو طور سینا کہتے ہیں، اس پر بھی اللہ کے نبی کو وہاں اتارا گیا اور 2 رکعت نماز وہاں آپ نے پڑھی۔ یہاں سے پھر اڑے ہیں اور آگے چل کر کے ایک گاؤں میں آپ کو اتارا گیا جو اس وقت گاؤں تھا اور آج وہ ٹاؤن ہے، یعنی بیت الرحم، جہاں اس وقت بھی عیسائیوں کا بہت بڑا مرکز ہے، اور وہاں کرسمس کے دن میں بڑے شوق کے ساتھ سب لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، تو جو ان کو اللہ کے نبی کے علاوہ کچھ اور بھی مانتے ہوں گے ظاہر ہے وہ زیادہ شوق کے ساتھ وہاں جمع ہوتے ہوں گے، تو بہت ہی دھوم دھام کے ساتھ وہاں کرسمس کے ایام منائے جاتے ہیں، یعنی بیت الرحم۔ تو حضرت نبی علیہ السلام کو معراج کے سفر میں بیت الرحم میں اتارا گیا، وہاں پہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور یہاں سے آگے چلے ہیں تو سیدھے بیت المقدس۔ بیت المقدس میں جب پہنچے ہیں تو تمام نبی آپ کے استقبال میں کھڑے ہیں۔ اس سے زیادہ حیرت انگیز استقبال اس کائنات میں کسی کا نہ کبھی ہوا، آئندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی کھڑے۔ اللہ کے نبی اندر داخل ہو گئے، پہلے بھی استقبال نہیں ہوا۔ حضرت نبی علیہ السلام کو بیان فرماتے ہیں جو سیرت کی کتابوں میں ہیں کہ میں جب اندر داخل ہوا تو میں سمجھ نہیں پایا کہ ہم کہاں ہیں اور یہ کون لوگ ہیں۔ ابھی جب اندر داخل ہوا تو اچانک کہیں سے اذان کی آواز ہوئی، اور ٹھیک وہ اذان پڑھی گئی جو ہم نے بعد میں پڑھی ہے، یعنی اذان پڑھی گئی۔ یہ اذان جو اس وقت ہم پڑھتے ہیں یا جو اللہ کے نبی نے اذان اسٹارٹ کی، اس وقت مسلمانوں کی عبادت کے لیے یہ اذان تھی ہی نہیں، وہ تو بعد میں مدینہ طیبہ میں آ کر کے اذان رائج ہوئی ہے، اور اس وقت یہ اذان پڑھی گئی بیت المقدس کے اندر۔ بہرحال بیت المقدس کے اندر اذان پڑھی گئی، تکبیر پڑھی گئی، اور امام کی جگہ خالی ہے۔ حضرت جبریل آئے اور میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے امامت کی جگہ پر کھڑا کیا۔ جب میں نے امامت کی جگہ پر میں کھڑا ہو گیا، میں نے نماز پڑھائی، تمام لوگوں نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد حضرت جبریل آئے، انہوں نے فرمایا آپ کو معلوم ہے یہ کون ہے پیچھے؟ مجھے نہیں معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی آپ کی اقتدار میں کھڑے ہیں۔ تو حضرت نبی علیہ السلام حیران ہو کہ میں تمام کی امامت کر رہا تھا اس وقت۔ اس کے بعد پھر لکھا ہوا تو نہیں ہے لیکن بولا جا سکتا ہے، باقاعدہ ایک استقبالیہ جلسہ ہوگا۔ یہ لفظ میرا استعمال یہ میں استعمال کر رہا ہوں آج کے ٹرموں کے حساب سے، ورنہ وہاں لفظ استقبالیہ نہیں آتا ہے۔ یعنی تمام نبیوں کی طرف سے ایک استقبالیہ جلسہ ہوا ہے، اور اس میں نبیوں نے تعریفیں کی ہیں اللہ کی، اور اپنا تعارف کرایا، اور اپنے تعارف کرانے کے بعد پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بیان فرمائی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ابتدا آغاز کیا،
اور انہوں نے بس چند جملے کہے اور اس کے آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ کھڑے ہو کر استقبالیہ جملے کہو. چاچا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو استقبالیہ تقریر کی ہے اس کے الفاظ یہ تھے: الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا. تمام حمد و ثنا اس بارگاہ الہی کے لیے جس نے مجھے خلیل بنایا. وَأَعْطَانِي مَلْكًا عَظِيمًا، اور عظیم مملکت مجھے عطا کی ہے. ملک شام سے لے کر کے ملک عرب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سکہ ایک زمانے میں چلتا تھا. وَجَعَلَنِي أُمَّةً قَانِتًا، اور مجھے ایک ایسا امام بنایا جس کو تمام انسان مانتے ہیں. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس کو یہودی بھی تسلیم کرتے ہیں، نصرانی بھی تسلیم کرتے ہیں، مکے کے مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے، اور ہم مسلمان تو مانتے ہی مانتے ہیں. تو ایک مسلمہ شخصیت ہے. وہی کہہ رہے ہیں وَأَنْقَذَنِي مِنَ النَّارِ، اور مجھے وہ آگ میں پھینکا گیا تھا نار نمرود میں، وہ اللہ جس نے مجھے اس میں سے بچایا ہے. وَجَعَلَ عَلَيَّ بَرْدًا وَسَلَامًا، اس آگ کو میرے لیے ٹھنڈا کر دیا تھا. میں اس حمد و ثنا کی، اس اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. یہ کہہ کر کے انہوں نے کہا میں استقبال کرتا ہوں محمد، اپنے بیٹے محمد رسول اللہ، اپنا بیٹا بھی کہا، کیونکہ ظاہر ہے حضرت نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم کے نسل میں. ابراہیم علیہ السلام جب نیچے بیٹھے ہیں اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. اب انہوں نے استقبال تقریر میں کہا الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما، میں حمد و ثنا کرتا ہوں اس بارگاہ الہی کا جس نے مجھے کلام کا شرف عطا فرمایا، میں نے براہ راست اللہ سے کلام کیا. وجعل ہلاک آل فرعون بیدی، اور میں حمد و ثنا کرتا ہوں اللہ کا جس نے وقت کے جابر و ظالم فرعون کا خاتمہ کرا دیا میرے ہاتھوں سے. ونجا بنی اسرائیل، اور جس نے بنی اسرائیل کو اس ظالمانہ نظام سے نکلوایا. وجعل امتی قوما یہدون، اور میری امت نے ایسی قوم وجود میں لائی جو آگے چل کر یہودی بنے ہیں. بالحق بہ یعدلون، جس حق پر وہ قائل تھے اس وقت وہ حق میرے ذریعے سے دنیا میں آیا. یہ تعریفی جملے کہے اور اس کا حضور کا استقبال کیا. اس کے بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی حمد و ثنا کی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو حمد و ثنا کی تو اس کے الفاظ عجیب تھے. انہوں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہواؤں کو میرے کنٹرول میں دیا، جس نے جنات کو میرے کنٹرول میں دیا، جس نے جو چاہوں گا میں وہ کر سکتا ہوں، جس نے ساری کائنات میرے نظام میں دے دی، جس نے مجھے پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا موقع دیا، جس نے شیاطین کے لشکر اور جنات کی فوج میرے قابو میں دے دی، جس نے انسانوں اور جناتوں پر میری مملکت قائم کر دی ہے، اور ایسا ملک اور ایسی مملکت میرے بعد کسی کے پاس آنے والی نہیں. میں اس کا اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور آپ کا استقبال کرتا ہوں. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے مجھے کلمہ واحدہ سے پیدا کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح سے پیدا نہیں ہوئے ہیں جس طرح سے کوئی انسان پیدا ہوا کرتا ہے کہ میاں بیوی کا ایک مخصوص ملاپ ہوتا ہے، اس کے آخر مرد کے جسم سے اور عورت کے جسم سے نکلنے والا ایک مواد ایک انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایسا نہیں ہے، یہ عجوبہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے اس طرح سے پیدا ہوئے کہ مریم علیہ السلام کو کسی مرد نے ٹچ نہیں کیا تھا، اور وہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری ہے اور ان کے جسم کے اندر حضرت مریم کے جسم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آ گئے. اس کو کہتے ہیں کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کی جس اللہ نے مجھے ایک کلمے سے پیدا کیا اور میری پیدائش کا طریقہ، میری پیدائش کا انداز وہ بنایا جو انداز اختیار کیا تھا آدم کی پیدائش کا. آدم کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ کوئی ماں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میری پیدائش بھی ایسے ہی ہے بغیر باپ کے. اور آگے فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے میرے ہاتھ میں مٹی کو پرندہ بنانا، جس نے میرے ہاتھ سے مادرزاد نابینے کو بینا ہونا، جس نے میرے ہاتھوں سے فلاں حکمت کی باتیں ظاہر کر دی، جس نے مجھے تورات عطا کی، جس نے مجھے انجیل عطا کی، جس نے میرے ہاتھوں سے ٹچ کرنے والی مٹی کو جانور بننا مقدر فرمایا. میں وہ ہوں کہ میرے ہاتھ سے لا علاج امراض والے قابل علاج بن جاتے ہیں. میں اس اللہ کے حمد و ثنا کرتا ہوں اور آپ کا استقبال کرتا ہوں. جب یہ ساری تقریریں ہو گئی تو اب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس استقبالیہ تقریروں کے جواب میں ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہو گئے. آپ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنایا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے قرآن نازل کیا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میری امت کو خیر امت بنایا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اولین اور آخرین کے تمام کمالات کو مجھے عطا کرنے والا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میرا شرح صبر کر دیا اور مجھ پر ایک بہت بڑا بوجھ ڈالا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کائنات کا آغاز مجھ سے کرایا اور اس کائنات کا اختتام بھی مجھ سے ہوگا.
یہ کہہ کر کہ آپ بیٹھ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور تمام انبیاء سے کہا یہ ہے وہ جس کائنات کا سردار ہے۔ اس کے بعد پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک دودھ کا پیالہ، ایک شہد کا پیالہ، ایک شراب کا پیالہ۔ آپ تناول فرما لو لیجیے، بالکل ایسے ہی مان لیں آپ جیسے آپ کے سامنے 2-3 قسم کے جوس پیش کیے گئے اور آپ ایک گلاس اٹھائیں، اسی طرح سے آپ کی خدمت میں جو 3 پیالے پیش کیے گئے آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ حضرت جبریل نے کہا آپ نے فطرت کو قبول کر لیا، یعنی آپ کا دین بالکل فطرت کے مطابق ہوگا۔ دودھ جب بھی استعمال کیا جائے وہ فطری حالت میں ہوتا ہے، شراب فطری حالت کی چیز نہیں ہے۔ تو آپ نے دودھ اختیار کیا کہ آپ نے فطرت کو قبول کر لیا، آپ کا دین، آپ کا مزاج انسانی فطرت کے عین مطابق ہوگا۔ اس کے بعد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکالا گیا اور یہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ یہاں سے آگے جو سفر شروع ہوا ہے تمام انبیاء علیہ السلام یہی ہیں اور یہاں سے آگے آسمانوں کا سفر شروع ہوا، لیکن اللہ نے اس کا انتظام یہ فرمایا کہ آسمانوں کے اندر ہر آسمان میں استقبالیہ بیڑیاں لگانے کا انداز اختیار کرتے ہوئے ہر آسمان میں کوئی نہ کوئی نبی آپ کے استقبال کے انتظار میں ہے۔ تو پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام انتظار میں تھے، دروازہ کھلوایا گیا، پہلے پوچھا گیا کون ہے؟ جبرائیل۔ آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ کہ محمد رسول اللہ۔ وہ کیسے آئے ہیں؟ تو ان کو بلایا گیا ہے، دروازہ کھولا گیا۔ اس دروازہ کھولنے کے معنی کیا ہے؟ ظاہر ہے وہ دور جس میں ہم کہتے ہیں کہ آسمان کوئی چیز نہیں ہے، اس ایسی صورتحال کے اندر ہمارے لیے یہ سمجھنا ممکن نہیں ہے کہ آسمان کا دروازہ کیسا ہوتا ہے۔ یہ تو وہ جگہ ہے کہ جہاں ماننا ہے لیکن عقلی طور پر اس کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ انسانی تاریخ، انسانی زندگی میں بے شمار واقعات ہوتے ہیں جہاں صرف سر تسلیم کم کرنا ہوتا ہے، عقل کو تھوڑا پیچھے رکھنا ہوتا ہے، وہاں تو عشق آگے آتا ہے، ماننا آگے آتا ہے، وہاں دل آگے آتا ہے، دماغ پیچھے رکھنا ہوتا ہے۔ بے شمار چیزیں ایسی ہیں وہاں ماننا ہے، مانے بغیر اور کوئی چارہ کار نہیں۔ ایک صاحب نے ایک دفعہ سید سلمان ندوی سے کہا تھا کہ صاحب آپ کہتے ہیں عقل کوئی چیز نہیں ہے، عقل کے بغیر ہم کوئی چیز کیسے مان لیں؟ انہوں نے کہا صاحب مجھے یہ بتائیے چونٹی اتنی چھوٹی اور ہاتھی اتنا بڑا کیوں ہے؟ چل گیا میں تو نہیں بتا سکتا، یہی مطلب ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں، ہم یہ مان لیں کہ چونٹی چھوٹی ہے اور ہاتھی بہت بڑا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس کیوں کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ تو گویا دنیا میں کچھ حقائق ایسے ہیں وہاں ماننا ہوتا ہے، وہاں کیوں کا سوال اور جواب آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہاں کیوں نہیں ہے، 5 ہی کیوں، 6 کیوں نہیں اور 4 کیوں نہیں ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ بہرحال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان اول میں داخل ہو گئے، حضرت ابراہیم نے استقبال کیا، وہاں سے اوپر چلے دوسرے آسمان میں 2 نبیوں نے وہاں استقبال کیا، ہر آسمان پر ایک نبی استقبال کرتا گیا، اور اس کے بعد پھر جب اخیر تک پہنچے ہیں کون سی جگہ کہ جہاں آسمانوں کی تعداد ختم ہو گئی، اخیر آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، اور استقبال کرتے ہوئے صورتحال یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دائیں دیکھتے تھے تو روشن اور سرسبز، اور بائیں دیکھتے تھے وہاں خشک میدان تھا۔ حضرت جبریل نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا بھی کہ یہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا پہلے آگے چلیں۔ پہنچے سدرۃ المنتہا پر، اور سدرۃ المنتہا پر پہنچنے کے بعد حضرت جبریل نے کہا میرا سفر یہاں ختم ہو جاتا ہے، اب یہاں سے آگے آپ اکیلے ہیں۔ چنانچہ یہاں سے آگے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے سفر شروع کرتے ہیں۔ کس چیز پر یہاں سے سفر شروع ہوا ہے؟ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں رف رف کا لفظ آتا ہے کہ رف رف کوئی چیز ہے جس کی رفتار اس براق سے کہیں زیادہ تیز تھی، اس رف رف پر آپ کو سوار کیا گیا۔ اب یہاں سے آگے اکیلے ذات اقدس یعنی محمد رسول اللہ ہے، نہ کوئی انسان، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، اکیلے ذات اقدس ہیں، اور اس کائنات کے جو آثار ہوتے ہیں جسم پر وہ سارے آثار ختم ہو چکے ہیں، وہاں جسم اور جسمانیت اور جسمانی اور مادی اوصاف سے یکسر خالی ہیں، اور دوسری کیفیت کے ساتھ یہاں سے فضاؤں میں، جہاں سے فضا بلکہ وراء الورا، اس کو کہتے ہیں مسافر لا مکان، لا مکان تک جو پہنچے، یعنی وہاں مکان کا تصور بھی ختم ہو گیا۔ مکان فلسفے کی اصطلاح ہے، اور جن لوگوں کو فلسفہ پڑھا ہوگا وہ سمجھتے ہوں گے کہ مکان اور مکین کسے کہتے ہیں۔ تو مکان کی اصطلاح بھی وہاں ختم ہو گئی ہے، وہاں نہ زمان ہے، نہ مکان ہے، نہ حیات ہے، نہ آواز ہے، نہ وقت ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ لا مکان بھی ہے، لا زمان بھی ہے، لا وقت بھی ہے۔ اس ایسی کیفیت کے ساتھ اللہ کے نبی یہاں سے اوپر جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ عرش سے اوپر پہنچے، اور اس عرش سے اس اوپر پہنچنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ حدیث سلام پیش کیا، لیکن سلام کون سا؟ آپ نے پڑھا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کائنات میں جتنی عبادتیں زبان سے کی جا سکتی ہیں وہ سب آپ کی بارگاہ میں پیش۔ اس کائنات میں جتنی عبادتیں جسم سے کی جا سکتی ہیں وہ بھی میری طرف سے آپ کی خدمت میں، اور اس کائنات میں پیسے کے مال کے ذریعے سے جتنی باتیں کی جا سکتی ہیں وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی۔ یہاں تھوڑا سا رک کر کے یہ بات ذہن میں رکھیں
کہ اللہ نے کہیں یہ قرآن کریم میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مخاطب بنایا تو محمد کہہ کر مخاطب نہیں کیا، اور یہ صرف حضور کا امتیاز ہے۔ باقی ہر نبی کو اللہ نے جب مخاطب بنایا تو نام لے کر کے کہا، سیدھے کہا یا آدم۔ کبھی شاہانہ انداز ہوتا ہے اور کبھی مشفقانہ انداز ہوتا ہے۔ شاہانہ انداز ہوگا تو کہ یا آدم یا ابراہیم، اور کبھی بہت مشفقانہ انداز ہوتا ہے کہ یا آدم اے آدم۔ لفظ آتا ہے یا آدم، یا آدم، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یہ تعبیریں قرآن کریم میں موجود ہیں، لیکن یا محمد کہیں نہیں۔ جب بھی تعبیر کی اللہ تعالیٰ نے حضور کو مخاطب بنایا تو کہا یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، لیکن یا محمد کہیں نہیں کہا۔ اور جب معراج میں اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں وہ ہدیہ اپنا پیش کیا ہے، نمازوں کا، روزوں کا، صدقات کا، زکوٰۃ کا، خیرات کا، تعمیر انسانیت کا، جتنے دنیا میں کوئی خیر کا کام کیے جا سکتے ہیں وہ سب میں آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ جب تو اللہ نے وہاں جواب میں یہ نہیں کہا السلام علیک یا محمد، بلکہ فرمایا السلام علیک ایھا النبی، یعنی نام وہاں بھی نام نہیں دیا۔ ایک شریف بیٹا بہرحال برداشت نہیں کرے گا کہ باپ کو نام لے کر کے پکارے۔ ظاہر ہے اگر وہ نام لے کر کے پکارے گا تو ہم زیادہ سے زیادہ کہیں گے کہ صاحب تم بے ادب ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر وہ جواب میں کہے گا کہ صاحب نام تو ان کا یہی ہے، احترام وہ ہے جو میرے دل میں ہے، نام تو مجھے یہی لینا چاہیے، کہ جی ہاں نام تو آپ لے رہے ہیں، آپ کے کہنے کی حد تک یہ بات صحیح ہے، مگر معاشرتی قدروں میں سے ایک قابل قدر یہ ہے کہ باپ کا نام لے کر کے مخاطب نہ کیا جائے۔ آپ ابا جان کہیں، آپ کوئی اور تعظیم کا لفظ کہیں، لیکن نام لے کر مخاطب نہ بنائیں۔ اللہ نے بھی اپنے مسلمان امت کو کہا کہ تم نبی علیہ السلام کو مخاطب بناؤ گے تو کبھی یہ نہیں کہنا محمد یا محمد، کبھی مت کہنا لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اللہ بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا رہے ہیں تو یہ نہیں کہا السلام علیک یا محمد، بلکہ فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد پھر کیا نواز و نیاز بنا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کیا کہا اور اللہ نے جواب میں کیا کیا کہا، یہ اللہ جانے اور محمد رسول اللہ جانے۔ کیوں؟ ہمارے پاس جاننے کے دو ہی ذریعے تھے، ایک قرآن اور دوسرے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بات ارشاد فرماتے۔ قرآن نے اتنا کہا فأوحى إلى عبده ما أوحى، ایسے کیا کہا کرے اسکر پڑھنے کا، ہم نے جو بات ان سے کرنی تھی تو ہم نے کی، مجھے اپنے بندے پر جو وحی اس وقت کرنی تھی وہ میں نے کی۔ کیا وحی کی ہے؟ قرآن نے اس کو واضح نہیں کیا۔ اب اللہ کے نبی بیان کرتے کہ صاحب اللہ نے مجھ سے کیا راز و راز کی باتیں کی ہیں، اللہ کے نبی نے بھی نہیں کہا۔ تو جہاں مبہم ہے وہاں مبہم کو ہی رکھنا ہوگا، اس کی تفسیرات ہم اپنی عقل سے یا اپنی سوچ سے طے نہیں کر سکتے۔ جب صحابہ سے لے کر آج تک وہ راز ہی ہے، کیا اللہ نے چاہا اور کہا، کیا نبی نے سنا اور جواب میں کیا کیا کہا، وہ راز ہی ہے۔ بس یہاں پر آ کر وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آمنے سامنے گفتگو تھی یا بیچ میں کوئی پردہ حائل تھا، اور اگر آمنے سامنے گفتگو تھی تو ذات الہ میں اور عبد خالص میں کتنا فاصلہ تھا۔ حضرات ایک مصنف نے بہت حسین جملہ لکھا ہے، یاد رکھیں گے آپ۔ اس جملہ اس طرح سے ہے، اللہ اپنی الوہیت اور ربوبیت میں وحدہ لا شریک ہے، اور محمد رسول اللہ اپنی عظمت کبریٰ اور اپنی عبدیت اور اپنی رفعت میں وحدہ لا شریک ہے۔ وہ معبود ہونے میں وحدہ لا شریک ہیں یا رسول ہونے میں وحدہ لا شریک ہیں۔ وہ اپنی عظمتوں کے اس مقام پر ہے جہاں ربوبیت ختم ہوتی ہے تو اللہ رب ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، اور محمد رسول اللہ عبد ہونے میں وحدہ لا شریک ہے۔ ایسا عبد کوئی اور ہو نہیں سکتا، ایسا ہی جیسے اللہ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ بھی وحدہ لا شریک اور محمد رسول اللہ بھی وحدہ لا شریک، مگر اللہ وحدہ لا شریک ہے معبودیت میں اور محمد رسول اللہ وحدہ لا شریک ہے عبدیت میں۔ کاش آپ اس فرق کو سمجھ سکیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ غلط فہمی میں پڑھیں اور معاملے کو صحیح نہ سمجھ سکیں تو افراط و تفریط کا شکار ہو جائیں گے۔ بہرحال اللہ اپنی ربوبیت اور الوہیت اور معبودیت میں وحدہ لا شریک ہیں، اور محمد رسول اللہ اپنی عبدیت کبریٰ اور رسالت عظمیٰ اور اپنی امتیازات منفردہ کے اندر وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ہے وہ مرحلہ جس مرحلے میں سوال کیا جاتا ہے کہ کیا محمد رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا یا نہیں؟ صحابہ کی ایک جماعت کہتی ہے یقیناً دیکھا۔ اس جماعت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور وہ جو انہوں نے جملہ بولا ہے وہ اور اس سے ملے ہوئے جملے بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں اور سیرت کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں، جن سے استدلال کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے دو کمانوں کا بیچ میں فاصلہ تھا، اللہ کو دیکھا۔ اس کے مقابلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بہت اصرار ہے اس بات پر کہ ہرگز نہیں،
اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ شاہوں کو بالکل نہیں دیکھا، اور وہ استدلال میں کہتے ہیں قرآن کریم کی آیت لا تدرک الابصار، اس دنیا کی انسانوں کی نگاہ اللہ کی ذات کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس دنیا کی نگاہیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن کس کی نگاہیں؟ آپ کی اور ہماری، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے کی نگاہیں۔ لیکن کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے؟ اس دنیا سے باہر نکل گئے تھے، تو گویا وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور نگاہ آپ کی اور ہماری نہیں ہے۔ وہ آیت جو ہے وہ عام انسانوں کے نگاہوں کے بارے میں قانون بیان کر رہی ہے، نہ کہ نبی کی ذات کے بارے میں، اور وہ آیت جو ہے وہ اس دنیا کے لیے قانون بیان کر رہی ہے، نہ کہ اس دنیا سے باہر کے لیے۔ اس کے بعد پھر اللہ استدلال وہ کرتے ہیں کہ صاحب یہ بتائیے قیامت کے دن بندے اللہ کو دیکھیں گے یا نہیں؟ جواب یقیناً دیکھیں گے، اور وہ بخاری مسلم حدیث کی مستند اور پختہ کتاب حدیث موجود ہے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حینما سئل یا رسول اللہ هل نرى ربنا، جب ان سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے، تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں دن کے دوپہر میں آسمان کے اندر چمکتے ہوئے سورج اور چوتھی رات کے چاند کو جب کہ درمیان میں کہیں کوئی بادل نہ ہو، اس سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے؟ هل تزامون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر لیس دونہ سحاب، کیا تمہیں اس چاند کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے جو چاند چوتھی رات کا ہو، چمک رہا ہو، درمیان میں کہیں کوئی بادل کو ٹکڑا بھی نہیں ہے، اس چاند کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے؟ صاحب نے کہا کوئی رکاوٹ نہیں۔ فرمایا کذالک ترون ربکم، اسی طرح سے تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ یہ حدیث بالکل صحیح اور بخاری میں موجود، اور ایک جگہ پر نہیں تقریباً 10 جگہ پر یہ حدیث موجود ہے ساری کتابوں میں۔ تو جو نگاہیں قیامت میں اللہ کا دیدار کر سکتی ہیں، کیوں کر سکتی ہیں؟ وہ یہی نگاہیں ہیں، مگر چونکہ اس دنیا سے باہر نکل کے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے محمد رسول اللہ اس کائنات سے باہر جا چکے ہیں، وہاں یہ آیت ان پر منطبق نہیں ہو سکتی ہے، وہ اس کائنات سے باہر جا چکے ہیں، اس لیے اللہ کو انہیں ضرور دیکھا ہوگا۔ غرض یہ کہ دیکھنے کے دلائل بھی بہت پختہ ہیں اور نہ دیکھنے کے دلائل بھی پختہ ہیں۔ حضرت علامہ عمر شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ طلبہ نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایک طرف سے عائشہ ہیں، ایک طرف سے ابن عباس ہیں۔ ابن عباس عظیم الشان صحابی، حضور صحابہ میں سب سے بہترین قرآن سمجھنے والا ابن عباس ہے، اور عائشہ کا مقام سب کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ کا مقام کتنا اونچا تھا، ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عائشہ ہیں، ابن عباس ہیں، ایک سے ایک، ہم کسی ایک کو غلط نہیں کہہ سکتے، یہ اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیے، اور آئندہ زندگی بھر یہ کام آئے گا۔ جس مسئلے میں صحابہ کے رائے الگ ہو جائیں، اس مسئلے کا کبھی فیصلہ نہیں ہو سکتا، وہاں ہم کو دونوں رائے مان کر کے چلنا ہوگا کہ صاحب ایک رائے یہ ہے اور ایک رائے یہ ہے۔ ہم کسی ایک رائے کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن دوسری رائے کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل باطل ہے، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اگر ہم نے دوسری رائے کے بارے میں کہا یہ بالکل باطل ہے تو وہاں سامنے صاحب آ جائیں گے۔ ہم چاہے کسی مثلا مان لیجیے انسان وفات پا گیا، مرنے کے بعد وہ قبر کے اندر ہے، کیا وہ مردے انسان ہماری آواز سن سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یقیناً سن سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بالکل نہیں سن سکتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کیسے سن سکتے ہیں، وہ تو مردے ہیں، اور کیسے سن سکتے ہیں؟ قرآن نے تو کہا ہے کہ تم مردوں کو حکم سنا ہی نہیں سکو گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان عمر بن خطاب سے سنا کہ جب بدر کے میدان میں لوگ مارے گئے اور وہ گڑھوں میں ڈالے گئے، اس وقت ان کی لاشوں پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اے انسانوں، میرے ساتھ میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا، تمہارے ساتھ جو وعدے ہوئے تھے وہ بھی پورے ہوئے یا نہیں؟ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مرے ہوئے انسان ہیں، یہ لاشیں ہیں، آپ ان کو کیا سنا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا جتنا تم سنتے ہو اتنا یہ بھی سن رہے ہیں، اور یہ بخاری میں حدیث موجود ہے باب بدر کے واقعے میں۔ غرض یہ دونوں طرف سے دلائل ہیں، تو ہم کسی ایک رائے کو اپنائیں لیکن دوسرے رائے کی تغلیظ یا توقیر، تحقیر یا توہین نہیں کر سکتے۔ وسعت فکر ہمیشہ ملحوظ رکھنی چاہیے، مجھے مان کر کے چلنا چاہیے کہ آپ کی رائے یہ ہے۔ بہرحال اسی طرح سے معراج کے واقعے میں اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، ایک رائے یہ ہے، ایک رائے یہ ہے۔ جب حضرت علامہ عمر شاہ صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ایک بے تکلف دوست دوسرے بے تکلف دوست سے جب ملتا ہے تو بے اختیار گلے لگے ملتا ہے، اور ایک بہت ہی مؤدب شاگرد اپنے پروقار استاد کے سامنے جب آتا ہے وہ بھی ملاقات کرتا ہے مگر سر نیچے رکھ کر کے کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس طرح سے بے تکلف دوست سے ملتا ہے، اس طرح سے بے ادبی کے انداز میں اللہ کے نبی نے اللہ سے ملاقات نہیں کی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یقیناً ملاقات ہوئی ہے، یعنی ایک بہت ہی فرما بردار اور عاشق زار مرید، جیسے اقبال نے کہا تھا مرید ہندی اور پیر رومی، کہتے ہیں بہت عاشق ذات اور بہت زیادہ مؤدب شاگرد اپنے استاد کے سامنے مؤدب کھڑا رہتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے نبی اللہ کے سامنے مؤدب پہنچے۔
اور علامہ سید سلمان ندوی نے اس کی ایک اور تطبیق لگائی ہے، کہتا ہے رویت دنیا کی دو ہوتی ہیں، ایک رویت بصری ہے اور ایک رویت وجدانی ہے۔ یہ رویت وجدانی کیا چیز ہوتی ہے کہ جب ہم خواب میں کسی کو دیکھتے ہیں تو نگاہ سے نہیں دیکھتے، ظاہر ہے جن لوگوں کو حضور کی زیارت آج ہوتی ہے وہ ان نگاہوں سے نہیں دیکھتے ہیں، جن لوگوں کو کسی اور شخصیت کی زیارت ہوتی ہے وہ ان نگاہوں سے نہیں دیکھتے ہیں، آگے سویا ہوا ہے، آنکھیں بند ہیں، وہ شخص ہمارے کمرے میں نہیں آیا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ صاحب میرے والد کی وفات تو 10 سال پہلے ہوئی ہے، آج میں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے۔ یہ خواب میں کیا آتا ہے؟ اگر اس کی قبر سے نکل کر لاش پہنچی ہے تو وہ تو ہوا نہیں، میں نے اگر آنکھ کھول کر دیکھا تھا وہ بھی نہیں ہوا ہے، تو میں دیکھتا کیسے ہوں گے؟ اس کو کہتے ہیں وجدانی رویت۔ تو علامہ سید سلمان ندوی نے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب یہ کہتے ہیں کہ حضور نے اللہ کو دیکھا ہے وہ رویت وجدانی ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب کہتی ہیں کہ حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے وہ رویت بصری ہے، یعنی ان نگاہوں کو کھول کر کے نہیں دیکھا ہے۔ دونوں طرف کے دلائل موجود ہیں، قرآنی دلائل بھی ہیں، حدیث کے دلائل بھی ہیں۔ ہمارے لیے بس اس نقطے پر ہم چاہے اس رائے کو اپنائیں اس رائے کو اپنائیں، جب ہم تاریخ کی بڑی شخصیات کو دیکھتے ہیں تو دونوں رائے کے حاملین بڑے بڑے اصحاب علم آئے ہیں۔ مثلا ایک طرف سے علامہ اقبال تھے اور دوسری طرف سے سید سلمان ندوی تھے، اپنے عہد کے دونوں آدمی ہیں۔ اقبال کہتے ہیں صاحب میرا تو عقیدہ ہے کہ محمد کی نگاہوں میں وہ قوت تھی کہ وہ اللہ کو دیکھ سکتے تھے، باقی آپ کے ہاں قرآن و حدیث میں کیا ہے وہ تو آپ جانیں، میں اپنے عاشقانہ مزاج اور اپنی ادیبانہ ذوق اور اپنی متکلمانہ فلسفیانہ مزاج کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ محمد کی نگاہ میں وہ قوت تھی کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا۔ اور سید سلمان ندوی نے کہا میں رویت بصری کا قائل تو نہیں ہو سکتا، رویت وجدانی کا قائل میں ضرور ہوں۔ دونوں طرف رائے الگ الگ ہیں۔ حضرت علامہ عمار شاہ صاحب ایک طرف ہیں، انکار کرنے والوں میں ایک زمانے میں ابوالکلام آزاد بھی تھے، دونوں طرح کے رائے موجود ہیں۔ بہرحال سیرت کی کتابوں میں جب جہاں بھی یہ بحث آئے گی، چاہے آپ سیرت النبی علامہ شبلی کی پڑھیں، چاہے سیرت مصطفیٰ مولانا محمد ادریس کاندری کی پڑھیں، اور چاہے سیرت سرور عالم پڑھیں، اور چاہے آپ رحیق المختوم پڑھیں، ہر کتاب میں اس طرح کی بحثیں آپ ملتی ہیں۔ بہرحال جب اللہ جل شانہ کی یہاں یہ ملاقات ہوئی، حضور نے عرض و نیاز کیا، اللہ کی طرف سے گفتگو ہوئی، اس کے بعد اللہ کی طرف سے پہلا تحفہ تو آپ کو یہ دیا جاتا ہے کہ انسانی آبادی میں جو شخص میرا انکار نہ کرے، میرے وجود کو مانے اور میرے علاوہ کسی اور کو خالق کائنات اور معبود نہ مانے، اس کی میں ضرور مغفرت کرتا ہوں۔ یہ میں تمغہ دے کر کے آپ کو بھیجتا ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کی امت کے لیے میں خاص تحفہ دیتا ہوں، اور وہ خاص تحفہ ہے نمازوں کا۔ چاہے 50 نمازیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں، جس کا تذکرہ حدیثوں میں ہے، اور بعد میں یہ 50 نمازیں 50 کے بجائے 5 رہ گئی۔ اور تیسرا تحفہ دیا گیا سورہ آل عمران کی آخری 3 آیتیں۔ ان آخری 3 آیتوں میں کیا چیز ہے؟ دراصل اس پوری کائنات کے ایمان کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یعنی کیا بتایا گیا؟ اس دنیا میں کچھ حقیقتیں وہ ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، اور نظر آتی ہیں اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں، اور کچھ حقیقتیں وہ ہیں جو اس دنیا میں نظر نہیں آتی ہیں اور ہم مانتے ہیں مگر تب جب بولنے والے قابل اعتماد ہوں۔ اگر بہت آسان لفظوں میں اس بات کو میں عرض کرنا چاہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب انسان کی باڈی کے اندر وٹامنز ہیں، تو میں نے تو نہیں دیکھے، آپ نے بھی نہیں دیکھے ہوں گے، لیکن ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب بولنے والے اس علم کے ماہرین ہیں، وہ سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے تحقیقات کی ہیں، برس کی تحقیقات کے بعد اگر انہوں نے کہا کہ صاحب وٹامنز ہوتے ہیں، آپ کو نظر نہ آئیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن وٹامنز ہوتے ہیں، وہ وٹامن اے ہیں، بی ہیں، سی ہیں، ڈی ہیں، اور ہر ایک کا فنکشن، ہر ایک کی کارکردگی، ہر ایک کے فائدے، تو ہم نے دیکھے بغیر ان کی بات ماننی، کیونکہ بولنے والے قابل اعتماد ہیں۔ اس دنیا میں اصول یہی ہے کہ کسی چھپی ہوئی حقیقت کو بیان کرنے والے اگر قابل اعتماد ہیں تو سننے والے کو وہ حقیقت ماننی ہوتی ہے۔ میں ایک دفعہ بنگلور میں تھا، تو یہاں کشمیر کے طالب علم وہاں تھے، انہوں نے بہت ساری باتوں میں سے ایک بات پوچھی ہے کہ صاحب جب ہم نے خدا کو دیکھا نہیں تو ہم اس کو مانتے کیوں ہیں؟ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ دنیا میں بے شمار چیزیں وہ ہیں جن کو ہم دیکھتے نہیں مگر ہم مانتے ہیں۔ تو مثالوں میں ان سے کہا، میں نے کہا آپ نے اقبال کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا آپ مانتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا دیکھے بغیر کیسے مانتے ہیں؟ آپ نے صحیح کا نام سنا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے آپ کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا دیکھے بغیر کیسے مانتے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے 3-4 نام اور لیے، ٹالسٹائی کا نام سنا ہے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ میں نے کہا ارسطاٹل کا نام سنا ہے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ میں نے کہا آپ نے تو شیکسپیئر کو خوب پڑھا ہوگا، دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیسے مانتے ہیں آپ نے اپنی روح کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ کیسے مانتے ہیں آپ کے اندر روح ہے؟ آپ اپنی میموری کارڈ کو مانتے ہیں؟ کہنے لگا جی ہاں۔ میں نے کہا دیکھا نہیں تو کیسے مانتے ہیں
میں مانتا ہوں آپ زندہ ہیں مگر میں نے آپ کی روح نہیں دیکھی، آپ بھی مانیں کہ میں زندہ ہوں حالانکہ آپ نے میری روح نہیں دیکھی۔ ان تمام نظر نہ آنے والی حقیقتوں کو دیکھے بغیر آپ کیسے مانتے ہیں؟ دیکھ کر کے ماننے کا فلسفہ تو ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں بے شمار چیزیں وہ ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں لیکن انسان کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ کم سے کم بھوک تو کسی کو نظر نہیں آتی مگر مانتا ہر شخص ہے، کم سے کم پیاس تو کسی کو نظر نہیں آتی مگر مانتا ہر شخص ہے۔ دنیا میں حقائق صرف نظری بصری نہیں ہیں، حقائق وہ بھی ہیں جو نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ اب اس کائنات کے جو سب سے بڑے بڑے حقائق ہیں وہ ہے اللہ کا وجود، اللہ کی قدرت، اس زندگی کے بعد نئی آنے والی زندگی، جو وہ پختہ حقیقتیں ہیں جو حقیقتیں ہیں مگر نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ ان پختہ حقیقتوں کو انسانوں کو منوانا ہے، انسانوں کو سمجھانا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، وہ 11 سال تک یہ حقیقتیں سمجھاتے رہے اور اس کے بعد واپس جا کر کے اب آسمانوں میں ساری حقیقتوں کو خود دیکھا، اللہ کو دیکھا، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، برے اعمال کا انجام دیکھا، اور یہ سارا دیکھنے کے بعد اب دنیا میں آ کر کہتے ہیں اے انسانوں، جس چیز کا میں اعلان کر رہا تھا وہ میں دیکھ کر کے آیا ہوں۔ میں جب یہ کہتا تھا سود کھانے کا انجام یہ نکل کے وہ میں دیکھ کے آیا، میں جب یہ کہتا تھا فلانے جرم کا نتیجہ یہ نکلے گا وہ میں دیکھ کر کے آیا ہوں۔ یہ سارے چھپے ہوئے حقائق، یہ سارے چھپے ہوئے حقائق جو ہے وہ کس کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچے؟ محمد رسول اللہ کے ذریعے سے۔ تو اللہ نے معراج میں تمام نبیوں سے کہلوایا کہ آپ لوگ کہو اس نبی پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہ وہ عجیب بات تھی کہ نبیوں سے ایمان قبول کروایا، اور پھر نبی نے خود کہا میں ایمان لاتا ہوں اپنے نبی ہونے پر، اور میں ایمان لاتا ہوں اللہ کے اللہ ہونے پر۔ چاچا آئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے آمن الرسول، رسول بھی ایمان لا رہا ہے بما انزل علیہ، اس چیز پر جو اس نبی پر اتارا جا رہا ہے۔ آمن الرسول بما انزل علیہ، اور اس نبی پر ایمان اس سے پہلے والے نبیوں نے بھی لایا، فرشتوں نے بھی لایا، ان تمام کے ایمان کو اس نبی پر منطبق کیا گیا۔ گویا بتانا یہ ہے کہ دنیا کے بعد میں آنے والے انسانوں تم اس نبی پر ایمان کیسے نہیں لاؤ گے جب پچھلے تمام نبیوں سے ہم نے ایمان اس نبی پر لانے کا حکم دیا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ والمؤمنون کل آمن باللہ، ہر شخص نے ایمان لایا اللہ پر، اللہ ہے۔ ہر نبی کا دعویٰ یہی نعرہ یہی تھا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اس کے بعد پھر لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم نبیوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ الحمدللہ الحمدللہ، ہم مسلمانوں کی تاریخ اور روشن تاریخ یہ ہے، کسی مسلمان نے کبھی کسی نبی کی توہین نہیں کی، نہ کرے گا۔ دوسری قومیں اپنا کردار دیکھیں، دوسرے لوگ اپنے رویے کو دیکھ لیں۔ ہمارا رویہ یہ ہے، ہم عیسیٰ کو بھی اپنا نبی ویسے ہی مانتے ہیں جیسے محمد رسول اللہ کو، ہم موسیٰ علیہ السلام کو ویسے اپنا نبی مانتے ہیں جیسے محمد رسول اللہ کو، مگر محمد رسول اللہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین بھی ہیں، وہ بچہ جو ہر خاتون کی گود میں چلا جاتا ہے مگر دودھ تو اپنی ماں کا پیے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے ہم ہر نبی پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ ہمارے نبی نے ہم سے کہا ہر نبی پر ایمان لاؤ گے، ہر نبی کا احترام کرو گے، ہر نبی کو اللہ کا بندہ مانو گے، ہر نبی کو کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہوگا، اس پر وحی نازل ہوتی تھی، وہ تمام گناہوں سے معصوم ہوتا تھا۔ یہ ہمارے نبی کا بیٹا ہوا۔ دوسری قومیں اپنا رویہ خود دیکھ سکتی ہیں، جب کارٹونوں کا مسئلہ سامنے آتا ہے تب سوچنے لگتا ہے آدمی ہمارا رویہ کیا ہے دنیا کے دون قوموں کے ساتھ جو اپنے نبیوں کو مانتے ہیں ان سے زیادہ ہم نبیوں کو مانتے ہیں، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے۔ ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے، یہی اسی سے نگر شہر کا ایک لڑکا جو بدقسمتی سے کسی اور راستے پر پہنچ گیا ہے اور سید زادہ ہونے کے باوجود دامن رسالہ سے باہر نکل کر کسی اور دنیا میں پہنچ گیا ہے، یعنی مرتد۔ تو وہ بحث کرنے کے لیے آیا، اور بحث کرنے میں بڑی بے تکلفی کے ساتھ وہ کہتا تھا کہ صاحب ہمارا تو اندازہ یہ ہے کہ محمد اس کا شہوت پرست ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں صاحب اس کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام دیکھیے کیسے ہے۔ تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ صاحب ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس۔ آپ ایمان سے بیٹھے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حکم ہے کہ ہر نبی پر ایمان لاؤ، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے، ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا گیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اے انسانوں جو قانون میں تمہارے لیے بھیجوں گا یہ تمہاری قوت برداشت سے باہر نہیں ہوگا، تم اس کو چلا سکتے ہو، تم اس پر عمل کر سکتے ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں کسی ایسی چیز کا تمہیں حکم دوں جس کو تم کر نہ سکو، تمہاری قوت برداشت سے، تمہاری جسمانی صلاحیتوں سے، تمہاری ذہنی قوتوں سے وہ ماورا ہو، اور پھر میں ایسی چیز کا تمہیں حکم دوں، ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین،
اللہ اس کائنات کا شفیع ترین، اپنی بندوں کا شفیع ترین رب، اور محمد رسول اللہ کائنات کے رحمت للعالمین، رب العالمین کی طرف سے آنے والا قانون یا رحمت للعالمین کی طرف سے آنے والا کوئی حکم انسانی وجود پر بوجھ بن جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہی سمجھانا ہے کہ دیکھو، اگر تمہیں میرا دین برا لگ رہا ہو، اگر تمہیں میرا دین قبول کرنے میں ہچکچاہٹ آ رہی ہو، یا تمہیں لگتا ہو صاحب مسلمان بن کر جینا بہت مشکل ہے، یہ تمہاری بھول ہوگی یا تمہارے ماحول کی خرابیوں کا نتیجہ ہوگا، ورنہ میرا ہر حکم بالکل تمہاری فطرت کے مطابق ہے، تمہاری چاہتوں کے مطابق ہے، اس میں تمہارا صلاح ہے، تمہارا فلاح ہے، تمہاری سوسائٹی کی خوبی ہے۔ میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز کسی انسان کے لیے فائدہ مند ہو اور میں اس کو بندوں کے لیے حرام کر دوں، ہرگز نہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز سوسائٹی کے لیے مفید ہو اور میں اس کو بین کر دوں، نہیں۔ اور جس چیز کو میں نے بیان کر دیا ہوگا وہ تمہاری سوسائٹیوں کے لیے، تمہاری جسمانی صلاحیتوں کے لیے یقیناً مضر ہوگا، اس لیے اس کو میں نے بیان کر دیا ہوگا۔ چنانچہ تمام منشیات کا فلسفہ یہی ہے۔ جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ سب اسلام کا مقصد کیا ہے، تو جواب ہوتا ہے کہ اسلام کا مقصد انسانی جان کا تحفظ نمبر 1، انسانی عقل کا تحفظ نمبر 2، انسانی دین کا تحفظ نمبر 3، انسانی نسل کا تحفظ نمبر 4 اور انسانی مال کا تحفظ۔ ان 5 تحفظات کے لیے سارا دین نازل ہوا۔ چاہے دین کے جس حکم کو دیکھیں گے، ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی حفاظت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ شراب حرام ہے، کیوں کہ صاحب اس سے آپ کا مال کا بھی نقصان ہوگا، آپ کی صحت کا بھی نقصان ہوگا، آپ کی عقل کا بھی نقصان ہوگا۔ زناکاری غلط چیز ہے، کیوں صاحب اس سے آپ کی سوسائٹی برباد ہو جائے گی، اس کی آپ کی نسل بگڑ جائے گی، آپ کی سوسائٹی کے اندر وہ بچے وجود میں آئیں گے جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، تو اس لیے اس کو جرم کیا جائے۔ جو چیز بھی اللہ نے اپنے دین میں حرام کی ہے وہ یا تو انسانی جسم سے متعلق ہوگی، یا عقل سے متعلق ہوگی، یا عزت سے متعلق ہوگی، یا موت سے متعلق ہوگی۔ سب جوا کھیلنا جرم کر دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے مالیات کے سسٹم کو یہ برباد کر دے گا۔ لاٹری سسٹم بنا کر دیا گیا، کیوں؟ تمہاری مالیات کے نظام کو درم برہم کر دے گا کہ لاٹری کے نتیجے میں ادھر کا پیسہ ادھر چلا جائے گا اور چند لوگ جو ہے وہ ساری دولت اپنی طرف کھینچ لیں گے اور باقی لوگ جو ہے وہ 100 روپے کا ٹکٹ خریدیں گے اور 100 روپے کا ٹکٹ خریدنے کے بعد 3 آدمی کے ہاتھ میں ساری لاٹری چلی جائے گی۔ لاٹری میں یہی ہوتا ہے کہ 1000 آدمی 100 روپے کا ٹکٹ خریدیں گے، اس کے بعد جب ڈرا نکلے گا تو 3 آدمیوں کو، ایک آدمی کو 2 لاکھ مل گئے، ایک آدمی کو 1 لاکھ، کسی کو 50,000، باقی تمام جو ہے ہاتھ ملتے رہ گئے۔ اور آدمی سوچتا ہے میں 100 روپے دوں گا، یا تو 100 جائے گا یا لاکھ آئے گا، لاکھ تو آتا نہیں، 100 چلا جاتا ہے۔ اس طرح سے معاشرے کا پیسہ کھینچا جاتا ہے۔ اور عالمی مالیہ کے بحران کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ دراصل دنیا کی دولت پر عالمی سطح پر بھی چند افراد اور ملک کی سطح پر بھی چند افراد مسلط ہوتے ہیں، باقی ساری قوم جو ہے وہ غربت کے اندر پسی رہتی ہے۔ تو اسلام نے جتنے احکام دیے ہیں وہ سارے احکام انسان کی صحت، ان سے اس کی جسمانی تقاضوں، اس کی عقل، اس کی عزت، اس کے مال کے تحفظ کے لیے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا آپ جو دین لے کر کے جائیں گے وہاں انسانوں کو کہہ دیجیے گا کہ یہ دین تمہارے لیے بوجھ نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ یہ وہ پیغام تھا جو اللہ نے اپنے نبی کو معراج میں دیا۔ اور آگے فرمایا گیا تم سے بھول چوک ہو جائے کوئی نہ پریشان نہیں ہونا، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں معاف، مگر بھول چوک اگر تم سرکشی کی زندگی اختیار کرو گے وہ الگ چیز ہے۔ فرمایا گیا ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یا اللہ ایسا دین ہمارے لیے مت بھیجیے گا جس کو ہم سہار نہ سکیں، جس کو ہم اپنا نہ سکیں۔ اور آگے پھر کچھ دعائیں سکھائی گئی۔ یہ 3 چیزیں، شرک کی بنیاد پر تو نجات نہیں ہو سکتی، باقی کوئی بھی انسان سے گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور 50 نمازیں، اور اس کے بعد پھر سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں یہ لے کر کے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیچے آئے تو اب راستے میں ان کو مناظر دکھائے گئے ہیں، جنت، جہنم، جنت کی تمام نعمتیں، جہنم کی تمام نعمتیں، اور اس کے بعد پھر کچھ مناظر دکھائے گئے ہیں راستے میں، وہ مناظر وجوب ہیں۔ سیرت کے بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جس وقت آسمان کی طرف سفر شروع ہوا ہے اس وقت وہ مناظر دکھائے گئے ہیں، اور کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں واپسی پر یہ مناظر دکھائے گئے ہیں۔ دونوں باتوں کا احتمال ہے۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ مکہ سے بیت المقدس کے درمیان کے راستے میں یہ مناظر دکھائے گئے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جب بیت المقدس سے واپس مکہ کے لیے آ رہے تھے تب یہ مناظر دکھائے گئے ہیں، یعنی آپ کا جو سفر ہے وہ 2 سٹپ میں ہے، مکہ سے بیت المقدس سے آسمانوں میں۔ تب یہ مناظر کہاں پر دکھائے گئے ہیں، یہ 2 قسم کے رائے ہیں۔ میں نے دوسری والی رائے اختیار کر کے عرض کرنا چاہا ہے کہ جب آپ واپس آ رہے ہیں اور جنت و جہنم کو یا تو دکھایا جا چکا ہے اور یا دکھایا جانا باقی ابھی، اس کے بعد آپ کو مناظر دکھائے گئے۔ چنانچہ وہ مناظر جو حدیث کی کتابوں میں یا سیرت کی کتابوں میں آتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں، میں بہت اختصار سے کام لیتے ہوئے وہ مناظر کچھ عرض کیے دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرا یہ سفر چل رہا تھا تو مجھے گڑیا نظر آئی جو گرنے کے قریب تھی،
मगर कहीं कहीं उसके जिस्म पर बड़ी खूबसूरत चीज़ें भी दिख रही थी। तो मैंने जिब्रील से पूछा ये कौन है? तो उन्होंने फरमाया थोड़ा आगे चले। आगे चल करके फरमाया ये बुढ़िया जो आपको नजर है ये दुनिया है, ये दुनिया फना होने के करीब है, और इसके बदन पर जो चंद खूबसूरत चीज़ें कपड़ों की शक्ल में, जेवरात की शक्ल में या गोल्ड की शक्ल में नजर आ रही हैं, ये दरअसल उस दुनिया के अंदर पाई जाने वाली वो चंद खूबसूरत चीज़ें हैं, वरना दुनिया का खात्मा बिल्कुल नजदीक है। फिर कहते हैं कि और आगे चला मैं तो मेरा गुजर एक कौम पर हुआ। उस कौम की सूरत हाल ये थी कि उनके सर पत्थरों से तोड़े जा रहे, और जब वो सर पत्थर जब सर पर लगता था तो पत्थर लुढ़क कर दूर चला जाता था। पत्थर मारने वाला जब तक वो पत्थर उठा करके लाता था तब तक उसका सर ठीक हो जाता था, फिर उसके सर पर वो पत्थर मारा जा रहा है और सर कुचल जाता था। जब तक वो पत्थर दूर चला जाता था वो वापस लाता तब तक उसका सर ठीक हो रहा था। यही सिलसिला जारी था। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वो लोग हैं कि जो फर्ज नमाज वक्त आने के बावजूद और कोई रुकावट नहीं इसके बावजूद फर्ज नमाज नहीं पढ़ते। ये उनका अंजाम। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चले हैं तो देखा कि कौम है जो बिल्कुल नंगे हैं और पर्दे की जगह पर कपड़े के फटे हुए पीस लगे हुए हैं, और वो इस तरह से जमीन पर चीजें खा रहे हैं जैसे जानवर घास चरते हैं, इस तरह से। और उनके जख्मों, उनके बदन में जख्म है और जख्मों से पीप निकल रहा है और वो पीप खुद चाटते भी हैं। जब ये मंजर मैंने देखा तो मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? तो जवाब में उन्होंने फरमाया ये वो लोग हैं जो ज़कात अदा नहीं करते। थोड़ा सा मैं और आगे चला तो मैंने देखा कि एक हांडी के अंदर गोश्त है और बहुत उम्दा गोश्त है, और दूसरी हांडी के अंदर गोश्त है बहुत सड़ा हुआ है, उसके अंदर बड़ी बदबू आ रही है। इस हांडी के अंदर से खुशबूदार गोश्त आ रहा है और उस हांडी के अंदर से बदबूदार। मैंने देखा कुछ लोगों को वो अच्छा गोश्त छोड़ करके वो बदबूदार गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने पूछा ये क्या मंजर है? उन्होंने कहा ये वो लोग हैं कि जिनके घरों में पाक तय्यब बीवियां मौजूद हैं, इसके बावजूद इनके ताल्लुकात किसी और जगह होते हैं। ये वो लोग कहते हैं। इससे जरा सा मैं और आगे चला तो मैंने देखा कि कुछ औरतें हैं। कहते हैं मैं थोड़ा सा और आगे चला तो मैंने देखा कि कुछ औरतें हैं और कुछ लोग हैं जो गठरियां जमा करके उठा रहे हैं, वो उठा नहीं पा रहे हैं। तो जितनी गठरियां उन्हें जमा की उसको उठा नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसको जमा करके और लकड़ियां जमा कर रहे हैं। तो लकड़ियों के गट्ठर जमा कर रहे हैं मगर उनको उठा नहीं पाते। जितने मौजूद है उनको उठा नहीं पा रहे हैं, लेकिन उधर से और जमा कर रहे हैं। तो मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा ये वो लोग हैं ओहदा लेने के बावजूद उसको तो पूरा निभा नहीं पा रहे हैं, दूसरे ओहदे की तलाश में। अमानतें उनके सर पर हैं, उनको तो निभा नहीं पा रहे हैं, दूसरी अमानतें दे रहे हैं। हुकूक उनके सर पर बाकी हैं और वो उस हुकूक को तो अदा नहीं कर रहे हैं, दूसरे और ढूंढ रहे हैं। तो जो आपके जिम्मे हैं वो तो अदा कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन और दूसरी जिम्मेदारियां लेने के दौड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं। कहते हैं फिर मैं थोड़ा सा और आगे चला तो मेरा गुजर एक ऐसी जगह पर हुआ जहां पर एक बड़ा एक सुराख है, उसके अंदर से एक बैल अंदर जा रहा है, लेकिन वो सुराख इतना छोटा है कि उसके अंदर से बैल अंदर जा नहीं सकता था, लेकिन वो बैल अंदर जाने की कोशिश करता है। तो मैंने पूछा ये कौन है, ये क्या मंजर दिखाया जा रहा है? उन्होंने कहा ये वो लोग हैं कि जो उस काम को अपने हाथ में लेना चाहते हैं जिस काम के करने की इनके अंदर सलाहियत नहीं है। उसके बाद फिर और आगे चला तो वहां एक मंदिर मैंने देखा। कुछ औरतें हैं जिनको छातियों के बल पकड़ करके लटकाया गया है और उनकी छातियों को रस्सियों से बांध करके लटकाया गया। तो पूछा गया कि ये कौन? उन्होंने कहा कि आपकी उम्मत की वो खवातीन हैं जिनके शौहर घर में मौजूद हैं मगर ताल्लुकात उनके गलत हैं और गलत ताल्लुकात का पर्दा उन्हें रखा है शौहरों की वजह से। वो किसी और के बच्चे पैदा करती हैं और शौहर के हवाले कर देती हैं। ये उनका मंजर दिखाया गया है। कहते हैं इससे आगे और आगे मैं बढ़ा तो मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे ही उनकी जबान काटी जाती है, वो जबान नीचे गिर जाती है, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर जुबान काटी जाती है, फिर उन्होंने खड़े हो जाते हैं, फिर जुबान काटी जाती है। ये सिलसिला चल रहा है। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? कि ये आपकी उम्मत के वो वाइज हैं जो अपनी वाजों के जरिए से उम्मत की दुरुस्तगी नहीं बल्कि उम्मत के अंदर इंतशार पैदा करते हैं। एक एक चीज दिखाई गई। इकबाल मरहूम के अशार में कुछ कलाम गैर मतबूआ है और वो गैर मतबूआ कलाम की काफी दफा मैंने देखी थी। उसका शेर मुझे याद रहा। शेर ये था, वस्ल के असबाब पैदा हों तेरी तकरीर से, देख कोई दिल न दुख जाए तेरी तहरीर से। काश हमारे वाइस इसको समझें। तो वो वाइस कि जो उम्मत में इंतशार पैदा करेंगे, जो गलत सलत बातें कहेंगे, उनकी ज़बानें काटी जा रही हैं। इस तरह से एक एक मंजर दिखाया गया। चनाचे फरमाया गया कि एक जगह मुझे दिखाया गया कि चिंगारियां लोग जमा कर रहे हैं और खा रहे हैं। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? कहा ये यतीमों का माल खाने वाले लोग। चुनांचे मेरे वो भाई
جو یتیم خانے کے نام پر ادارہ چلا رہے ہوں اور یتیموں کے لیے لوگ پیسہ جمع کر رہے ہوں، ان کو بہت محتاط رہنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو ان بے زبان یتیموں کے نام پر پیسہ جمع ہونے والا پیسہ کسی اور طرف چلا جائے، یعنی ان کے پیٹ میں چلا جائے، ان کے لیے عافیت نہیں ہے۔ وہ پیسہ جس کے لیے کوئی دعوے دار کھڑا ہو سکتا ہو، اس پیسے کے ہضم کرنے میں رکاوٹیں آتی ہیں دعوے دار، لیکن ان یتیم بچوں کی طرف سے کون دعوے دار کھڑا ہوگا؟ اس لیے اگر کوئی بھائی یتیموں کے نام پر پیسہ جمع کرے اور اپنی ان صرفوں میں ان پیسوں کو خرچ کریں جہاں وہ صرف نہیں ہونا چاہیے، تو یہ بڑی فکر مندی کی بات ہے۔ معراج کے بعد کے سفر میں یہ بھی دکھایا گیا آپ کو۔ چنانچہ ایک منظر آپ کو دکھایا گیا کہ ایک جگہ پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، گوشت رکھا ہوا ہے، یہ سڑ رہا ہے، اور دوسرا گوشت بہت عمدہ رکھا ہوا ہے۔ اس عمدہ گوشت کے بجائے سڑے ہوئے گوشت کو وہ ایسے کھینچ رہے ہیں جیسے کتے گوشت کو کھینچتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا گیا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو حلال مال ہونے کے باوجود سود کھاتے ہیں۔ چاہے وہ شخص کہتا ہے صاحب میرے پاس بہت سارا پیسہ ہے، میں بینک میں رکھوں گا، وہاں سے جو انٹرسٹ آئے گا اس سے اپنی زندگی چلاؤں گا، تو اصل پیسہ تو رکھیں گے بینک میں اور انٹرسٹ اپنی زندگی آگے چلا رہے ہیں، وہ اصل پیسہ وہیں رہے گا تب تک یہ سود کھاتے کھاتے دنیا سے رخصت ہوں گے اور اصل پیسہ بعد میں وارثوں کو ملے گا۔ اس سے بڑی نادانی اور کیا ہوگی کہ آدمی اپنے آپ کو وہ چیز کھلا رہا ہے جس کا انجام بہت زیادہ برا نکلنے والا ہے، اور دوسروں کے لیے صاف شفاف غذائیں رکھ رہا ہے۔ یہ اور اس طرح کے مناظر آپ کو دکھائے گئے، اس میں دوسروں پر ظلم کرنے والے، ناحق قتل کرنے والے، دھوکہ دینے والے، بدکاریاں کرنے والے، غلط تعلقات قائم کرنے والے، دوسروں کو تکلیفیں پہنچانے والے، ایک ایک منظر کا ایک ایک برا انجام آپ علیہ السلام کو دکھایا گیا۔ اور اسی لیے تاکہ آپ دنیا میں جا کر جب کہیں گے اے لوگو جب تم کسی پر ظلم کرو گے تو انجام اس کا یہ ہوگا وہ میں دیکھ کے آیا ہوں، اے لوگو جب تم بدکاری کرو گے تو اس کا انجام یہ ہوگا وہ میں دیکھ کر کے آیا ہوں۔ فلسفہ معراج دراصل یہی ہے کیا کہ اللہ نے اپنے نبی کو وہ تمام چیزیں دکھا دی جن کا اس دنیا میں وہ اعلان کرنے والے تھے۔ چنانچہ قرآن نے کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، ہم نے اپنے نبی کا سفر اس لیے کرایا تاکہ اپنی ساری وہ نشانیاں ان کو دکھا دیں، جو نشانیاں میری الوہیت کی، میری رضاقیت کی، میری کائنات کے وسعتوں کی، میرے فرشتوں کی، جنت کی، جہنم کی، آخرت کی، اعمال اور اعمال کے نتائج کی، اس تمام چیزوں کو دکھانی تھی۔ آپ بچے کو خود ملاحظہ کریں، اور ملاحظہ کرنے کے بعد جب واپس جا کر بیان کریں گے تو اب تک آپ بیان کر رہے تھے میری وحی کی بنیاد پر، اور آج کے بعد بیان کریں گے میرے مشاہدے کی بنیاد پر۔ بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مناظر دیکھ کر کے پھر واپس بیت المقدس میں پہنچے۔ واپس بیت المقدس میں پہنچنے کے بعد انبیاء علیہ السلام وہاں موجود ہیں سیاح کرنے کے لیے۔ کچھ حدیثی کتابوں میں، کچھ سیرت کی کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا نہیں، لیکن کچھ نے لکھا ہے کہ نہیں، واپسی پر پھر بیت المقدس میں اٹھ رہے ہیں اور وہاں پھر ایک نماز ہوئی ہے اور یہ فجر کی نماز پڑھی گئی ہے۔ اس کے بعد تمام نبیوں نے آپ کا سیاح کیا اور اس کے بعد پھر وہاں سے چلے ہیں تو راستے میں حضور نبی علیہ السلام کو تھکاوٹ محسوس ہوئی، کیونکہ وہ عالم والا کا سفر ہے۔ اس عالم والا میں اس کائنات کے وجود پہنچا ہے، اگرچہ اس وجود میں وہ تمام کیفیت پیدا کر دی گئی تھی، مگر اس کے باوجود بہرحال غیر معمولی سفر کا کچھ نہ کچھ آثار تو ہوں گے تھکاوٹ کے۔ تو راستے میں آپ نے جبریل سے کہا میں تھوڑا سا رکنا چاہتا ہوں کہیں، چاہے جگہ جگہ رکے، قافلہ تھا، ان کا پانی رکھا ہوا تھا، تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں سے تھوڑا سا پانی پیوں گا، دنیا کا پانی، وہ تو آسمان بالا کا کیا کیا ہم نے کیا، اس دنیا کا پانی تھوڑا سا پیتا ہوں میں۔ پھر وہاں سے آگے چلے، راستے میں جگہ پھر تھوڑا سا اور رکنا کا کہیں، ایک جگہ اور قیام کیا تو قافلے والے آپس میں پریشان تھے، ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے چلے ہیں تو مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے، اور جب اپنے اس حجرے خاص میں داخل ہو گئے تو اس کی وہ حرارت جو بسترے سے نکلتے وقت تھی وہ حرارت ابھی کچھ نہ کچھ موجود تھی۔ صبح ہو گئی تو سب سے پہلے اپنی چچیری بہن ام ہانی سے کہا میں نے آج رات یہ دیکھا۔ انہوں نے کہا بھائی صاحب، وہ چچیری بہن تھی، انہوں نے کہا میرے بھائی یہ بات کسی کو مت کہنا، لوگ ایسا مذاق اڑائیں گے، وہ تو پہلے ہی آپ کو تانے دے رہے ہیں، آج کے بعد ایسا مذاق اڑائیں گے کہ ہم کہیں بات نہیں کرنے کے۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ تو ہوا ہے واقعہ، مجھے تو کہنا ہے۔ چنانچہ صبح سویرے خانے کعبہ میں پہنچے اور عرب کے لوگ جو کہ بڑے شوق کے ساتھ کعبے کے اندر بیٹھا کرتے تھے وہ لوگ پہنچے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمام مصنفین نے لکھا کہ حضور جو ہی داخل ہو گئے فوراً کھڑے ہو گئے، کہنے لگے صاحب کچھ آج کوئی نئی تازی اور سنائیے مزاق کے انداز میں۔ اور سب سے پہلے یہ جملہ ابو جہل نے کہا، تو حضور نے فرمایا آج تو عجیب نئی تازی ہے، اور وہ یہ کہ میں نے اس ایک شب کے اندر ساری کائنات کا سفر کیا، میں رات میں مکہ سے بیت المقدس گیا۔ وہ لوگ جانتے تھے اس ملک شام کا سفر، ملک شام کا سفر وہ کرتے تھے۔ ابو جہل نے کہا لوگوں سنو، جہاں سفر کرنے میں ہمیں 1 مہینے سے 1.5 مہینے کا وقت لگتا ہے، وہاں یہ کہتا ہے میں 1 رات میں گھوم کر گیا ہے، اس سے زیادہ عجیب ناقابل قبول بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ مذاق اڑانے کے طرز میں لوگوں سے کہتا رہا، ہنسی کی بات ہے، یہ جنون نہیں تو اور کیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ واقعہ نہیں ہو سکتا تھا اس وقت کے تصور کے مطابق۔ اب وہ ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں کہ آج اور زیادہ عجیب بات اس نے کہی ہے،
اب تو اس کو جھوٹے کہنے میں کوئی دیر ہی نہیں لگے گی، آپ کو اس کی تکذیب کرنا بہت آسان ہے۔ اب تو وہ لوگ جو اس کو ماننے والے وہ بھی شک میں پڑ جائیں گے کہ ان کے ساتھ یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ ہوتے ہوتے یہ خبر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی ہے، ان سے کہا گیا حضرت آپ تو بڑے شوق کے ساتھ اپنے نبی کو مانتے ہیں، آج آپ ایسی بات سنیں گے کہ آپ بھی انکار کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ پوچھا انہیں کیا؟ کہنے لگا وہ تمہارے دوست کہہ رہے ہیں کہ ہم آج رات میں آسمانوں پہ پہنچے اور بیت المقدس کا سفر کیا اور یہ سارا دیکھ کر کیا ہے بھلا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کیا ایسا ہی ہے؟ کیا محمد نے یہ بات کہی ہے؟ کہ ہاں کہی ہے۔ کہنے لگا بھائی سچ بتائیے، اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو میں سوچتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہی ہے۔ تو ابوبکر صدیق نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو مجھے قبول ہے، مجھے تسلیم ہے۔ انہوں نے کہا کیسے تسلیم کر رہے ہو تم؟ کہ میں اس سے زیادہ عجیب بات ہے ان کی مان چکا ہوں، وہ جو کہیں گے وہ حق ہوگا، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اسی پر ان کو کہتے ہیں صدیق۔ وہ مرحلہ جہاں دوسرے تصدیق کرنے کو تیار نہیں تھے وہاں ابوبکر نے اس کی تصدیق کر دی، اس لیے وہ صدیق کہلائے۔ بہرحال لوگ جمع ہو گئے، کھانے کعبہ میں ہنگامہ ہو گیا، صاحب عجیب بات سنائی جا رہی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے یہ بات کہی ہے کہ آج رات آپ کا سفر ہو؟ نے فرمایا ہاں۔ تو آپ کا سفر ہوا ہے؟ کہنے لگا جی ہاں ہوا ہے۔ آپ بیت المقدس گئے ہیں؟ کہ ہاں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں تو بیت المقدس جا چکا ہوں، میں نے دیکھا ہے اسے، آپ وہاں کی صورتحال سمجھا سکتے ہیں؟ حضور نبی علیہ السلام نے سوچا، رات میں گیا اور جاتے ہی نبیوں کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی، نبیوں کے ساتھ میری مجلس ہوئی، اور اس کے بعد باہر نکلا تو سیدھے آسمانوں میں، تو میں کہاں دیکھا کہ بیت المقدس کے ستون کتنے ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کا گیٹ کس طرف سے ہے، یہ ساری چیزیں تو میں دیکھی بھی نہیں، تو میں کیسے بولتا؟ تو اللہ نے میری مدد فرمائی، اچانک کچھ حرکت سی ہو گئی کہ بیت المقدس میری نگاہوں کے سامنے ہے، اور نگاہوں کے سامنے ہے تو میں پوچھا جی کہیے کہ بتائیے بیت المقدس کا گیٹ کیسا ہے؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بیت المقدس کا گیٹ ایسا ہے اور اس طرح کے ستون لگے ہوئے ہیں۔ اب وہ صدیق کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ بتائیے بیت المقدس میں ستون کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا 15 ستون۔ کہا بالکل ٹھیک۔ کہا یہ اور وہ جو سوالات کرتے گئے، حتیٰ کہ ابو جہل اور اس کے ساتھی پوچھ رہے ہیں ہم نے بھی بیت المقدس دیکھا ہے، شام گئے ہیں، یہ بتائیے بیت المقدس میں فلانی کھڑکی ہے کہیں؟ انہوں نے کہا ہاں وہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ تو حضور کا نظر آ رہی تھی، ان کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو اس طرح سے بیت المقدس کا سارا حال جب ان کے سامنے آ گیا تو اب وہ قبول کرنا چاہیں تو دل نہیں چاہتا، انکار کرنا چاہیں تو کر نہیں پا رہے، اس مخمصے میں ہیں۔ بہرحال یہ تو وہ مقام ہے جہاں حق قبول کرنا ہوتا ہے، وہاں تو عقل ہے گو لہب تمام عشق ہے اسماعیل و حسین، اس طرح کا شعر۔ بہرحال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری صورتحال بتائی۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں کوئی خاص علامت بتائیے، تو حضرت ہمیں خاص علامت یہ ہے کہ قافلہ ایک آ رہا تھا، ان کے پاس ایک جگہ پانی رکھا ہوا تھا، میں نے اس میں سے پانی لیا ہے اور اس طرح سے پیا ہے کہ وہ جب صبح اٹھے ہوں گے تو ان کو سمجھ جائیں گے کہ رات کو کوئی آیا اور ہمارا پانی پی گیا ہے۔ ایک دوسری علامت یہ ہے کہ جب میں آگے چلا ہوں تو راستے میں قافلہ آ رہا تھا، ان کے سرخ رنگ کا اونٹ گم ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس دن شام کو مکہ مکرمہ میں دونوں قافلے پہنچ گئے اور یہ جا کر ان سے پوچھتے ہیں بھائی آپ لوگ ابھی آج ہی پہنچے ہو کیا؟ ہاں۔ رات کا آپ کا قافلہ کہاں تھا؟ انہوں نے کہا فلانی وادی میں۔ وہاں کوئی واقعہ ہوا؟ کہنے لگے جی واقعہ یہ ہوا ہے کہ ہماری مشق میں سے رات کو کسی نے پانی نکالا ہے اور اس کٹورے میں رکھا ہے جس میں پانی پیا جاتا ہے، آدھا وہ پانی پی گیا تھا، آدھا وہیں چھوڑ گیا تھا، یہ پتہ نہیں چلا وہ کون تھا۔ حضور کی تصدیق ہو۔ دوسرے واقعے میں قبیلے نے کہا کہ جی آج رات کو ہمارا اونٹ گم ہو گیا تھا، ہم پریشان حال تھے کہ وہ اونٹ ملنے والا نہیں تھا، بہت قیمتی اونٹ، اس لیے اس کا رنگ سرخ تھا، تو سرخ رنگ کا اونٹ بہت قیمتی مانا جاتا ہے۔ آپ حضرات جو یہاں کے شہر کے لے آپ لوگ تو نہیں اس بات کو محسوس کر پائیں گے، جو بکروال ہیں وہ بکروال اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ بکریوں کا جو اون ہوتا ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے، سفید، سیاہ اور سرخ رنگ کا۔ تو سرخ رنگ کا اون سب سے زیادہ قیمتی مانا جاتا ہے کیونکہ وہ اوریجنل ہے۔ تو اسی طرح سے عرب لوگ جو ہیں وہ سرخ رنگ کے اونٹ کو بہت پسند کیا کرتے تھے، اس لیے حدیثوں میں آتا ہے کہیں کہ اگر یہ مال مجھے مل جائے تو سرخ اونٹ سے زیادہ بہتر ہوگا۔ سرخ اونٹ کا لفظ اس لیے وہاں آتا ہے، کبھی کبھی طالب علم کہتے ہیں کہ صاحب یہ سرخ لفظ کیوں آتا ہے یہاں، سیدھے کہنا اونٹ سے زیادہ بہتر ہے، یہ سرخ اونٹ کیوں آتا ہے؟ یہ اس لیے کہ سرخ اونٹ زیادہ قیمتی مانا جاتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا سرخ اونٹ گم ہوا تھا، وہ جب آئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا سرخ اونٹ گم ہو گیا تھا اور بعد میں وہ اونٹ جب ہمیں مل گیا تو ہمیں خوشی ہو گئی، تو حضور کی تصدیق ہو گئی۔ اور بعد کے کچھ آثار کے ماہرین نے لکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب وہاں پہنچے ہیں اور براق کو وہاں باندھ دیا گیا، کیونکہ یہاں سے اوپر جو سفر کرنا ہے وہ براق سے نہیں، اور رف سے سفر ہونے والا تھا، اور براق کو وہیں باندھا گیا جب تک حضور واپس آئے ہیں، اور یہاں سے پھر واپس براق پر تشریف لائے ہیں تب تک کہ براق وہیں باندھا گیا تھا۔ اور جس چٹان میں سوراخ کیا گیا جس میں اس براق کو باندھا گیا وہ چٹان آج تک موجود ہے اور اس سوراخ بھی اس میں موجود ہے۔
لیکن آپ جانتے ہیں اسرائیل کا قبضہ، اس لیے بہت سارے آثار ہمارے دسترس سے باہر ہیں۔ حضرات، معراج کی مختصر سی تفصیل یہ ہے جس میں اللہ کا مقصود یہ تھا کہ اس کائنات کی سب سے سچی ذات کو اپنا وجود، اپنی قدرت، اپنی رحمت، اپنی اوپر کی کائنات، فرشتوں کی دنیا، جنت و جہنم، اس دنیا کا انجام، اچھے اعمال کا پھل اور برے اعمال کے نتائج، یہ سارا اپنے بندے کو دکھانا تھا تاکہ دنیا کے انسانوں کے سامنے وہ آ کر کہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ مشاہدہ کر کے آیا ہوں۔ قرآن نے کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، بہت عظیم ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم تمام اپنی نشانیاں اس کے سامنے کھول دیں۔ جس غیبی حقیقت کا وہ اعلان اپنی زبان مبارک سے کر رہے تھے، اس غیبی حقیقت کا مشاہدہ کریں، اور اس حقیقت کے ساتھ جڑی ہوئی جن حقائق کا وہ اعلان کر رہے تھے ان حقائق کا بذات خود مشاہدہ کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندیاں وہ ہیں جہاں ساری بلندیاں پستیوں میں بدل جاتی ہیں، اخیر میں پھر وہی بلغ العلا بکمالہ، اپنی ان بلندیوں کو اپنی کمالات سے پہنچے جہاں سے اوپر کوئی جا نہیں سکتا، سر لا مکان سے طلب ہوئی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ کہتے ہیں شیخ سعدی نے جب یہ شعر کہا، ادبی دنیا ہے، آپ حضرات ادب پڑھتے اور پڑھاتے ہوں گے، ربائی بہت مشکل صنف ہے اور چوتھا مصرع زیادہ ہی مشکل ہوتا ہے، تو جب کوئی شاعر ربائی کہنے لگتا ہے تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ چوتھا مصرع زیادہ طاقتور ہو، اور اسی چوتھے مصرع میں ہی ربائی کا حسن چھپا ہوا ہوتا ہے۔ چنانچہ شیخ سعدی نے جب شعر کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، تو چوتھا مصرع سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ چوتھا مصرع ان تینوں مصروں سے زیادہ طاقتور ہونا چاہیے، زیادہ بلاغت و فصاحت والا ہونا چاہیے، تب ربائی کامیاب ہوگی۔ بہت کوشش کی لیکن چوتھا مصرع بن نہ سکا، تو آخر میں خواب میں زیارت ہو گئی۔ حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، حضرت میں نے ربائی کہنے کی کوشش کی ہے، پہلا مصرع ہے بلغ العلا بکمالہ، دوسرا مصرع ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، چوتھا مصرع بن نہیں پا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا چوتھا مصرع یہی ہے، صلو علیہ وآلہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ شکریہ۔ ممکن ہے کہ ہماری بھی آخرت سدھر جائے انشاءاللہ، تو میں ان سے پہلے تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی فصاحت سے ہمارے جو یہاں سامعین ہیں انہوں نے پوچھے، مفتی صاحب وہاں سے جواب دے سکتے۔ حضرات، مجھے خوشی ہے کہ میرے بھائیوں نے بہت دلچسپی اور شوق کے ساتھ سنا، اور اس کا کچھ اظہار ان سوالات سے ہو رہا ہے جو آپ کی طرف سے یہاں آئے ہیں۔ ایک میرے بھائی نے سوال کیا، کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ جب یہ عقلی طور پر ممکن نہیں ہے تو ہم اس معراج کو کیسے مان لیں؟ میرے بھائیوں، عقلی طور پر کیا چیز ممکن ہے اور کیا چیز ممکن نہیں، یہ بہت قیمتی سوال ہے، مگر اس پر ذرا سی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے اگر کوئی شخص یہ کہتا کہ صاحب ایسا وقت آنے والا ہے کہ ایک انسان ایک بر اعظم میں ہو کر کے دوسرے بر اعظم کے ساتھ وہ بات چیت کرے گا اور درمیان میں کوئی چیز نہیں ہوگی، چھوٹا سا ڈبہ ہاتھ کے ہاتھ میں ہوگا، اس آدمی کے ہاتھ میں بھی ڈبہ ہوگا، اس آدمی کے ہاتھ میں بھی ڈبہ ہوگا۔ دنیا کے تمام عقلاء جب اس بات کو سنتے تو کہتے ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن آج موبائل سے کیا ہوتا ہے، تو جس چیز کو اس وقت کی عقلیں ناممکن سمجھتی تھی وہ چیز آج ہمارے ہاتھوں میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں سے لے کر کے اس کے بعد 1000 سال کی تاریخ تک اگر کبھی کہا جاتا کہ دنیا میں ایک مکان اڑے گا اور وہ مکان ایک جگہ سے دوسری جگہ ہزاروں انسانوں کو لے جا کر پہنچے گا اور اس کی رفتار اتنی تیز ہوگی، تو اس وقت کی عقلیں اس کو کبھی قبول نہ کرتی۔ جب جدید میڈیکل سائنس نہیں آئی تھی، اس وقت اگر میڈیکل سائنس کی ان کارناموں میں سے کسی کارنامے کا تذکرہ کیا جاتا کہ صاحب پیشنٹ ایک بر اعظم میں اور ڈاکٹر دوسرے بر اعظم میں ہوگا اور وہ وہاں سے بیٹھ کر اس کا آپریشن کرے گا، اور درمیان میں کوئی ظاہر کوئی ماننے والا نہیں تھا، لیکن آج یہ ساری دنیا کہ
صاحب ایسے باریک کیمرے بننے والے ہیں کہ چاند پر بیٹھی ہوئی مکھی کی آنکھ کا کیمرہ، آنکھ کا کی تصویر یہاں کا کیمرہ لے لے گا اور وہ بتا دے گا کہ آنکھ کے اندر لائٹ کتنی ہے آج۔ اگر 1000 سال پہلے کوئی انسان یہ کہتا کہ ہر انسان کی آنکھ الگ الگ انداز کی ہے، کوئی نہ مانتا، لیکن آج سارے لوگ جانتے ہیں کہ ہر انسان کی پتلی جو ہے وہ بالکل ڈفرنٹ، الگ الگ ہے، فنگر پرنٹ سے آگے دنیا کو جا چکی ہے۔ تو دراصل آگے جو آنے والا ہوتا ہے، جب یہ آیا نہیں ہوتا ہے، ہماری عقل اسے کہتی ہے کہ ناممکن کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عقل محدود ہے، اور اس محدود عقل میں ہم ان چیزوں کو فیصلے نہیں کر پاتے ہیں، نہیں کر پائیں گے جو عقلاً لامحدود ہوتے ہیں۔ حضور نبی علیہ السلام کا معراج جتنی تیزی کا سفر ہوا ہے، راکٹ بتا رہا ہے کہ تیزی کا سفر ممکن ہے، جیسے فضاؤں کا سفر ہوا ہے آج کا راکٹ کا سسٹم بتا رہا ہے، اور جیسے مریخ اور دوسرے سیاروں کا سفر جاری ہے انسانوں کا، بتا رہا ہے کہ ہاں عالم بشریت کے زد میں گردوں ہے۔ اور اس کے بعد پھر آخری چیز، عقل کی بحث وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں معجزے کی سرحد شروع ہوتی ہے، اور معجزے کی سرحد میں عقل کی بحث نہیں آتی ہے۔ عقل الگ دنیا ہے، معجزات کی دنیا الگ ہے۔ قوانین فطرت خالق فطرت کے سامنے بے بس ہیں۔ خالق فطرت قوانین فطرت کے کا محتاج نہیں ہے، قوانین فطرت کو رد کر کے اپنا قانون نافذ کرتا ہے۔ آپ کا کام جلانا ہے، مگر یہ تبھی تک ہے جب تک خالق کی مشیت ہو، اور اگر خالق کی مشیت کچھ اور ہوگی تو ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے باوجود بھی آگ جلا نہیں سکتی ہے۔ نار نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا، نار نمرود میں عشق، عقل ہے لہوی تماشا لبے بام ابھی۔ تو عقل تو سوچتی رہتی ہے اور وہاں نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے۔ میرے کسی بھائی نے سوال میں کہا کہ آپ نے بتایا معراج کے اندر جنت و جہنم میں لوگوں کو دکھایا گیا اور یہ مناظر دکھائے گئے ہیں، سوال یہ ہے کہ جب یہ قیامت میں ہونے والا ہے تو مختلف لوگ جنت و جہنم میں پہلے کیسے دکھائے گئے؟ جواب بہت اچھا سوال ہے یہ، اور یہ سوال کا تعلق صرف معراج کے واقعے کے ساتھ نہیں ہے، تمام ان حدیثوں کے ساتھ ہے جن حدیثوں میں حضرت نبی علیہ السلام جنتوں کے حالات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں میں نے تم کو جنت میں دیکھا۔ مثلا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ بلال میں نے تمہارے چلنے کی آواز جنت میں دیکھی، حالانکہ بلال زمین پر ہے۔ یا مثلا حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عورتوں کو فرمایا صدقہ کرو اس لیے کہ تم میں سے بہتوں کو میں نے جہنم میں دیکھا۔ عرض کیا کہ حضرت ہمارا قصور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عام طور پر، ضروری نہیں، عام طور پر عورتوں کی زبان پر لام طعن زیادہ ہوتا ہے، اور عام طور پر خواتین اپنے شوہروں کی ناقدری کرتی ہیں کہ شوہر ساری چاہتیں پوری کرتا رہتا ہے، اور اگر کبھی میں کسی توہین نہیں کرنا چاہتا حدیث کا، اگر کبھی شوہر کوئی چاہت پوری نہ کر سکا تو کبھی کبھی بیوی کہتی ہے میں نے تمہارے اندر کوئی خیر دیکھا ہی نہیں، نہ کیا قسمت میں لم ترى فيك خيرا قط، میں اس میں کبھی کوئی خیر نہیں دیکھا۔ سب کا معاملہ نہیں ہے، استثناء ہر جگہ ہے۔ ایک طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس دنیا میں ہر چیز سے نفع ہوتا ہے، ہر چیز فائدہ پہنچاتی ہے، ہر چیز رحمت ہے، اور سب سے بہترین رحمت عورت ہے۔ اب دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، تو اس وقت آپ نے فرمایا عورتوں کو صدقہ کرو، حالانکہ جب جنت اور جہنم ابھی قائم نہیں ہے تو آپ نے جہنم میں کہاں دیکھا ان کو؟ دراصل ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شان اس کا تمثل کرتے ہیں، یعنی جو آگے ہونے والا ہے اس کا ماڈل پہلے دکھا دیتے ہیں۔ اور آسان لفظوں میں اس کی مثال میں سمجھا سکتا ہوں کہ جب کسی بڑے پروجیکٹ کا تعمیر کا کام شروع کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے آرکیٹیکچر والے اس کا شاندار ماڈل پہلے بنا کر رکھتے ہیں، وہی ماڈل دراصل اس کا وہی ماڈل پہلے اللہ تعالیٰ شان دکھا دیتے ہیں جو آگے ہونے والا ہے۔ یہی کیفیت ہوتی ہے جو جنت و جہنم میں دکھائی گئی۔ میرے کسی بھائی نے سوال کیا جو اس بحث سے جڑا ہوا تو نہیں ہے، اس سے ہٹ کر ہے، کہتے ہیں کہ جی شب قدر جو ہے وہ ایک ہی رات ہوتی ہے؟ ہاں شب قدر یقیناً ایک ہی رات ہوتی ہے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ ساری دنیا میں ایک ہی دن آتی ہے؟ کہ ہاں ایک ہی دن آتی ہے۔ ان کا سوال شاید آگے یہ ہوگا کہ صاحب جب دن یہاں ہوتا ہے تو کسی ملک میں رات ہوتی ہے، جب یہاں دن ہوتا ہے تو امریکہ میں رات ہوتی ہے، اور جب یہاں رات ختم ہو جاتی ہے تو وہاں دن سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو جواب یہ ہے کہ شب قدر جب آتی ہے تو 24 گھنٹے کے لیے آتی ہے، اور جو 24 گھنٹے کے لیے آئے گی تو جہاں جہاں رات آئے گی وہاں وہاں شب قدر چلتی ہے۔ اس کے بعد شب قدر کی عبادت کی بہت فضیلت قرآن کریم میں موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے۔ میرے بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ اگر کوئی روپیہ یا پیسہ یا جائیداد کسی مسجد کی تعمیر کے لیے وقف کی جائے تو کیا یہ روپیہ اور پیسہ اور جائیداد کسی راستے کو تیار کرنے بنانے میں خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب ہے کہ نہیں، جو چیز جس کام کے لیے وقف کر دی گئی وہ چیز اسی جگہ پہ خرچ کرنی ہوگی، اس سے ہٹ کر کسی اور جگہ پر اس پیسے کو خرچ کرنا درست نہیں ہے۔ شب معراج میں کسی عبادت کا حکم تو نہیں دیا گیا، لیکن اگر کوئی آدمی اپنے ذوق سے شریعت کا حکم مانے بغیر اپنے ذوق سے عبادت کرنا چاہے، اپنی مزاج سے درود پڑھنا چاہے، اس کو روکا بھی نہیں جا سکتا۔
اس وقت ہماری گفتگو جو ہے وہ معراج اور اس سے متعلق مضامین پر ہے. میرے یہ بھائی ہیں جنہوں نے ایک سوال بھیجا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنے دوست مت بناؤ. اس میں دراصل 3 الگ الگ شعبے ہیں. ایک ہے کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ایک ہے کسی کے ساتھ اچھے اخلاق برتنا، ایک ہے کسی کے ساتھ معاملات کرنا اور لین دین کرنا، اور ایک ہے کسی کے ساتھ دوستی کرنا. تینوں الگ الگ ہیں. ایک طرف سے قرآن کریم نے کہا کوئی حرج نہیں ہے اس قوم کے ساتھ جو قوم تمہارے دین، تمہارے ملک، تمہارے افراد، تمہاری جانوں، تمہاری عزتوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، کوئی حرج نہیں ان کے ساتھ تم اچھے سے اچھا سلوک کرو. لا تبغوا ان تبروهم وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ بر کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، کوئی حرج نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق اپنوں کے ساتھ ویسے اخلاق غیروں کے ساتھ بھی ہوتے تھے. لیکن ایک ہے وہ والی موالات جس کا تعلق صرف اہل ایمان کے ساتھ ہے، اس سے قرآن نے منع کیا ہے. اس موالات اور اس میں فرق کیا ہے اس کو انشاءاللہ پھر کبھی کسی مجلس میں تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا. کبھی کبھی یہاں میسیج میں بھی آنا ہوتا ہے، وہاں بھی یہ گفتگو ہو سکتی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ جو سوالات آپ بھیجیں that should be theme specific. جو ہماری تھیم ہے آج وہ ہے فلسفہ معراج النبی. رمضان شریف کے مہینے میں we are arranging 7 lectures of the series. تو اس میں مختلف اور جو ہے ٹاپکس آئیں گے اس وقت تک اسی حساب سے. تو I would like if your questions are very much specific, relevant to the theme. جو آپ کے سوالات ہو وہ جو موضوع ہے اس کے بالکل اس کے برعکس نہ ہو، اسی کے ارد گرد وہ ہوگے. ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو کیا انہوں نے وہاں بے حجابی والی عورتوں کا کوئی عذاب دیکھا ہے؟ اس کے علاوہ کیا عورتوں کے لیے اور کوئی عذاب دیکھا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں، وہ عورتیں جن کے تعلقات اپنے شوہروں کے علاوہ کسی اور کے ساتھ غلط تعلقات ہوں، ان کا تو جیسا میں نے سوال میں عرض کر دیا. لیکن بے حجابی کے متعلق کوئی منظر آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا وہ میرے مطالعے میں اب تک نہیں آیا ہے. یعنی معراج کے متعلق جو کچھ میں نے پڑھا اس میں بے حجابی کے متعلق کوئی منظر آپ کو نہیں دکھایا گیا. ہو سکتا ہے کسی کتاب میں ہو، یہ میرے علم میں نہیں. ایک اور سوال ہے مولانا صاحب، میں یہاں ایک یہ کوشچن آیا اوریجنل میننگ آف معراج. مفتی صاحب نے پہلے ہی وہ سمجھایا واٹ از معراج. دوسرا کوشچن جو ہے واٹ ڈیڈ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اباؤٹ اٹ ویدر ہی ہیز سین آلمائٹی اللہ. اس کے بارے میں بھی مفتی صاحب نے تفصیل پر یہ فرمایا کہ حدیثوں میں کیا ہے کہ ایک گروپ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک آخری سوال ہم سامنے دیکھا اس طرح. یہ پہلے یہ فرمایا واٹ واز. ایک آخری سوال ہے مولانا صاحب. ایک آدمی پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا سیر کرایا گیا ہے، جبکہ کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بنائی گئی. گویا رسول پہلے سے ہی پوری کائنات کے اسرار سے واقف تھے، تو پھر معراج کس لیے؟ انٹرسٹنگ. اس سلسلے میں اس غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے. ایک ہے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کائنات بنائی گئی، لیکن اس کے معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کائنات کے ذرے ذرے سے واقف بھی. اس لیے کہ آپ علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے ہیں اس وقت آپ نے مکہ دیکھا اور مکے اور آس پاس کے علاقوں کو دیکھا. زیادہ سے زیادہ آپ کا سفر ملک شام تک ہوا، لیکن کائنات کی وہ بلندیاں یعنی جنت، جہنم، عرش، لوح، کرسی، عالم بالا، یہ سارا نہ آپ نے دیکھا تھا اور نہ عالم بالا کی وہ پہنائیاں آپ کی نگاہوں میں تھی. اسے مشاہدہ کرایا گیا. آپ نے وہاں کیا کیا دیکھا جو آپ نے فرمایا، اس کے علاوہ بھی کیا کوئی اور چیز آپ نے نہیں؟ جی اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نے اس سفر میں دیکھی ہیں، جن کو میں وقت کی قلت کی بنا پر حذف کر دیا. ظاہر ہے آپ میں سے جب کوئی پڑھنا چاہے اسے، اور ضرور پڑھنا چاہیے، تو واقعی معراج سے متعلق کتابیں ضرور پڑھیں اور وہاں تفصیلات ملیں گی کہ سارے مناظر دکھائے گئے ہیں. مثلا واقعی معراج کے متعلق وہ کتابیں جو سیرت کی کتابیں اور ضمن میں معراج بھی دکھایا گیا. علامہ شبلی کی سیرت النبی ہے، علامہ شان کی سیرت ہے، علامہ ابن کثیر کی سیرت ہے. اردو میں مولانا ادریس کاندھوی کی لکھی ہوئی سیرت مصطفیٰ ہے. اسی طرح سے الرحیق المختوم ہے، سیرت سرور عالم ہے.
اور معراج کا پیغام ہے، یہ اور اس جیسی کتابوں میں جب آپ پڑھیں گے تو سارے مناظر وہاں ایک ہی جگہ لکھے ہوئے ملیں گے۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس کا نام ہے نشر الطیب، اس نشر الطیب میں معراج کے متعلق ساری بحثیں موجود ہیں، ایک ایک فصل کر کے کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے اس کو نقل کیا، کون کون سی کتاب میں یہ واقعہ ہے، واقعہ اصل میں کیا ہوا ہے، اس واقعے پر سوالات کیا پیدا ہوتے ہیں، ان سوالوں کا جواب کیا ہے، اور اسی میں ایک مستقل بحث یہ بھی آئی ہے جو آپ کا سوال تھا وہاں اس کا جواب بھی موجود ہے۔ اس مستقل فصل میں سارے مناظر دکھائے گئے ہیں کہ کچھ لوگوں کو یہ کرتے دکھایا گیا، کچھ لوگوں کو یہ کرتے دکھایا گیا، تقریباً 20 مناظر ہیں وہ، اور وہ 20 مناظر اس میں موجود ہیں۔ بعضی کتابوں میں 6، بعضی میں 8، بعض کتابوں میں 12، اور عقیل میں ایک کتاب میں 20 مناظر دکھائے گئے ہیں۔ ایک ایک منظر ایک برے یا اچھے کام کا نتیجہ دکھاتا ہے۔ اللہ کرے آپ مطالعہ کریں تو آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوگا، ایمان افروز، علم افروز، فکر اندوز یقیناً آپ کے لیے وہ کتابیں بنیں گی۔ شب بیداری کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا بدعت؟ جی، کسی کام کے صحیح یا بدعت ہونے کا فیصلہ جو ہے اس کے لیے اصول ہے۔ ایک شخص کوئی کام کرتا ہے اور ساتھ میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ شریعت نے مجھ پر لازم نہیں کیا مگر میں اپنے شوق سے کر رہا ہوں۔ مثلا شریعت نے یہ لازم نہیں کیا کہ آپ پوری رات کھڑے کھڑے قرآن کریم کی تلاوت کریں، لیکن اگر کوئی شخص پوری رات کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، مثلا میں مثال عرض کرتا ہوں، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ رمضان میں تہجد کے اندر 10 پارے پڑھتے تھے۔ اب اگر کوئی شخص کہے گا کیا کہیں قرآن میں حدیث میں حکم ہے کہ آپ تہجد پڑھیں اور 10 پارے اس میں پڑھیں؟ جواب ہے کہ کہیں۔ پھر آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ کہ کثرت عبادت امت کا ذوق رہا ہے اور انہوں نے اپنے شوق کے ساتھ یہ کیا۔ یا حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق عجیب بات کہی گئی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں جنت بھی نہ رہے جہنم بھی نہ رہے، تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں تو جنت کے شوق میں نہیں بلکہ اللہ کی محبت میں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں جہنم کے ڈر میں نہیں بلکہ اللہ کے خوف سے۔ تو لوگ جو ہیں وہ جہنم کے خوف اور جنت کے شوق میں کر رہے ہیں، یہ توحید خالص نہیں ہے۔ توحید خالص تو یہ ہے کہ نہ جنت کا شوق ہو نہ جہنم کا ڈر ہو تو اللہ کا، محبت ہو تو اللہ کی، ظاہر ہے کہ ذاتی حال ہے۔ تو جو شخص اپنے ذوق اور جذبے کے ساتھ عبادت کرتا ہے شریعت کا حکم جانے بغیر، اس کو ہم روک نہیں سکتے۔ اور اگر کوئی آدمی کہے گا نہیں صاحب یہ شریعت کا حکم ہے حالانکہ وہ شریعت کا حکم نہیں ہے، تو یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی اپنے ذوق کے ساتھ اپنے جذبے سے خود ہی ساری رات عبادت کرنا چاہے تو اس کو روک نہیں سکتے، لیکن اگر وہ یہ کہے گا یہ شریعت کا حکم ہے تو شریعت کا حکم نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت کا حکم اگر ہوتا تو پھر جیسے معراج کا واقعہ موجود ہے ویسے ہی معراج کے رات میں جاگنے کا حکم بھی ہوتا، اور جاگنے کا حکم کہیں نہیں ہے۔ لاسٹ کوشچن مولانا صاحب، لاسٹ کوشچن آف دس سیشن۔ مولانا صاحب پوچھ رہے ہیں کہ واقعی معراج سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے عالم انسانیت عموماً، مسلمانوں کے لیے خصوصاً کیا میسج؟ بہت اچھا سوال ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سوال کا جواب اس گفتگو کے بیچ میں بار بار آ چکا ہے، اور اس میں جو مناظر دکھائے گئے ہیں وہ مناظر ہی در حقیقت پیغام ہیں کہ مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہیے، جس چیز کی اسلام دعوت دے رہا ہے وہ حق ہے یا نہیں، اور اس کے بعد پھر امت مسلمہ کو اپنے نبی کے سچے ہونے اور اپنے نبی کے پیغام کو حق ماننے اور دنیا کے انسانوں تک اس کو پہنچانا، یہی اصل میں معراج کا پیغام ہے۔ اور وہ پیغام اس لیے کہ سارے نبیوں کو جمع کر کے دکھایا گیا کہ سارے نبیوں کی امامت اگر محمد رسول اللہ سے کرائی گئی ہے تو امت مسلمہ کو ساری قوموں کی دینی امامت کرنی ہوگی۔ یعنی اے اقوام عالم، تمہارے پاس ترقیات کی تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن ایک چیز تمہارے موجود نہیں ہے، اور وہ ہے بہترین طرز زندگی، بہترین نظام حیات۔ وہ بہترین نظام حیات ہمارے پاس محمد رسول اللہ کے ذریعے سے، وہ بھی تم قبول کرو۔ تمہاری زندگی میں رونقیں آ جائیں گی جب تم وہ فیملی سسٹم اپناؤ گے جو اسلام دے رہا ہے، ورنہ دنیا کے انسانوں کا فیملی سسٹم بکھر رہا ہے۔ شوہر بیوی کے وفادار نہیں، بیوی شوہر کے وفادار نہیں، والدین کا اولاد کے غم نہیں۔ یورپ کا حال بے انتہا زیادہ برا ہے، جب وہاں کا ایک آدمی کہتا ہے کتا پالنے میں زیادہ خوشی ہے بمقابلے اولاد کے پیدا کرنے میں، اولاد کے پالنے میں، تو وہاں فیملی سسٹم بھی کر رہا ہے۔ آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیملی سسٹم جو کھڑا کیا تھا کہ والدین کا اولاد کے ساتھ تعلق، شوہر کا بیوی کے ساتھ تعلق، بیوی کا شوہر کے ساتھ تعلق، وہ رشتہ داروں کا آپس میں تعلق، وہ سارا فیملی سسٹم وہ اسلام نے دیا۔ آپ کا اکنامکس کا سسٹم جو اسلام دے رہا ہے وہ آپ کی اس طبقہ کی تقسیم کو ختم کر دے گا۔ غرض یہ کہ
محمد رسول اللہ کے پاس جو پیغام ہے یہ پیغام اقوام عالم کی میراث ہے، ان تک ہم یہ پہنچائیں، یہی معراج کا پیغام ہے۔ شکریہ مولانا صاحب۔ میں شعبہ بہبود طلباء کی طرف سے